اچھا اچھا آپ لوگوں نے سارے جو اعلانات ہوئے تھے ہمارے پروگرام کے مستقل بعض دوپہر کے مین پیج پہ بھی بھیجا گیا تھا. تو آج کی جو ہماری زیر بحث کتاب ہے اس کا نام آواز دوست ہے، اور یہ مختار مسعود کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ 1972 میں، یعنی کہ اب تو 50 سال ہو جائیں گے اس کو شائع ہوئی تھی. اور میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ سوالات بھی بھیج دیے تھے، اسی لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو کتاب کو پڑھنے میں یا سمجھنے میں آسانی ہو. تو میں اگر پروگرام شروع کروں ہر ایک سے میں ظاہر فردن پوچھنا شروع کروں گی، بعد میں پھر میں اپنی جو بھی آپ لوگوں نے جو کچھ کہا ہوگا اس کی بنیاد پہ پھر میں اپنی رائے دوں گی. تو اگر کوئی اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہے تو بہت اس کو خوش آمدید ہے، ورنہ یہ کہ میں میرے پاس چونکہ ترتیب نہیں ہے تو آپ مجھے ترتیب بھیج دیجیے رضوان صاحب، تو پھر میں اسی حساب سے لوگوں سے سوال کروں گی، یا یہ کہ بغیر کسی ترتیب کے یا تقدیم و تاخیر کے شروع کر دوں. میرے خیال میں آپ ہی شروع کر دیں، میری تو کوئی تیاری نہیں ہے. اچھا میں ابھی ویسے مجھے جانا ہے. اچھا تو یہ میرے پاس جو ترتیب آئی ہے اس کے حساب سے پہلے ریحان صاحب تھے، جو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری کوئی تیاری نہیں ہے، لہذا اب آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، آپ سے بولنے کو نہ کہا جائے. وہی سلوک کیا جائے ایک اچھی خاتون سے توقع ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں اجاز صاحب، میرا خیال ہے شاید ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں. اس کے بعد پھر تیسرا نام ہمارے پاس ہے صوفیہ ضمیر صاحبہ. تو صوفیہ آپ کو جو میں نے یعنی سبھی کے لیے سوالات بھیجے تھے، اس کے علاوہ آپ کا اپنا بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے اس کتاب کے حوالے سے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے تو اس کتاب پہ لکھا ایک مضمون لکھا، اس کا ایک طرح سے تجزیہ کیا. پہلے میں نے سوچا تھا عمومی تجزیہ کروں، لیکن پھر مجھے لگا کہ مجھے خود پرسنلی میرا زبان و بیان میں میری ہمیشہ بہت دلچسپی رہی ہے، تو مجھے لگا کہ میں اگر اس کتاب کو عمومی تجزیہ کرنے لگوں تو اس کے تو بہت پہلو ہیں. آپ اس کا کس چیز کا تجزیہ کریں گے اور محاسن اس کے کیا کیا بیان کریں گے. تو میں نے جو لکھا ہے وہ اس کی زبان و بیان کے بارے میں لکھا ہے زیادہ. بالکل، میں چاہوں گی کہ آپ اسے پڑھ کے سنائیے جو کچھ آپ نے لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو میں پڑھ کے سناتی ہوں. اگر میں اس کا کچھ حصہ پڑھ کے سناتی ہوں. ٹھیک ہے صحیح. میں اردو گھر ڈیلس کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بک کلب کے لیے مختار مسعود کی آواز دوست کا انتخاب کیا. میں نے یہ کتاب پہلے نہیں پڑھی تھی، اسی لیے اسے بک کلب کے لیے صرف پڑھا اور آرام سے سمجھ کے جذب کر کے پڑھا، جیسا کہ اس کتاب کا حق تھا. بک کلب کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ قارئین کو ایسی کتابوں کو پڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے جو ازحد پڑھنے کے قابل ہیں، اور ان کو نہ پڑھنا ایک طرح کی محرومی ہے. جس طرح خوراک جسم کی غذا ہوتی ہے، موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے، اسی طرح کتاب کو دماغ کی غذا کہا جا سکتا ہے. آواز دوست پڑھنے کے بعد میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس نے میرے دماغ کو نشو و نما اور بالیدگی عطا کی ہے. عقل و فہم کی افزائش کے لیے جو بھی حیاتیات چاہیے ہوتی ہیں وہ یہ کتاب وافر بہم پہنچاتی ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد قاری اپنے آپ کو کل کے مقابلے میں ایک بہتر انسان محسوس کرتا ہے. اس کتاب میں صرف 2 مضامین ہیں، اور بقول مصنف جو انہوں نے انتہائی مختصر دیباچہ، شاید دنیا کا سب سے مختصر ترین دیباچہ ہے ان کا، مطلب 2 ہی سطور ہیں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 2 مضامین ہیں، ایک طویل اور ایک دوسرا طویل تر. یہ ایسی کتاب ہے کہ اسے ادب کی کسی بھی صنف میں رکھنا مشکل ہے. یہ ناول نہیں ہے، تاریخی کتاب نہیں ہے، سوانح نہیں ہے، تنقیدی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں ان تمام اصناف کے لوازمات ملتے ہیں. اگر کوئی نام دینا ہی ضروری ہے تو ہم اس کتاب کو انشا پردازی کے زمرے میں لا سکتے ہیں. یہ مختار مسعود کی یادوں کا ذخیرہ ہے، جس میں تحریک پاکستان کی کہانی بھی ہے اور ان شخصیات کا تذکرہ بھی ہے جنہوں نے ان کی زندگی پہ گہرا تاثر چھوڑا ہے. یہ ایک تحقیقی کاوش بھی ہے اور تاریخی دستاویز بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ اپنے نام کے مطابق ایک لطیف تحریر ہے جو پڑھنے والے کو ایک دوست کی آواز کی طرح ہمدرد اور غمخوار لگتی ہے. اسی لیے اپنے اسلوب اور موضوع میں یہ ہر طرح کے قاری پہ اپنا فصل طاری کر دیتی ہے.
میں اس مضمون میں اس کتاب کی زبان و بیان کے بارے میں بات کروں گی. اگر ہم اس کتاب کی زبان و بیان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے مصنف کی شخصیت کا جائزہ لینا پڑے گا. مختار مسعود پاکستانی بیوروکریسی کا ایک ممتاز اور باعزت نام ہے. اپنی رازگوئی اور حق پرستی کی وجہ سے انہیں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. انہوں نے قیام پاکستان کے تمام مراحل اپنی آنکھوں سے دیکھے. وہ مسلمانان پاکستان کی قربانیوں اور جدوجہد کے نہ صرف چشمدید گواہ تھے بلکہ ان کا حصہ بھی تھے. اس لیے ان کے دردمند دل میں ملک و قوم کے لیے شدید محبت تھی اور یہی محبت ان کی تحریروں کی اساس نظر آتی ہے. انہوں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بہت ایمانداری سے نبھایا. یہی بلندی کردار وہ ہر پاکستانی میں دیکھنا چاہتے تھے اور اسی لیے ان کی تحریر میں مقصدیت کا عنصر نمایاں ہے. لیکن مقصدیت جب بنیاد ہو تو انداز خشک اور مبلغانہ ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی تحریر کو اس سے بچانے کے لیے بے حد دلکش زبان استعمال کی ہے. تفکر اور خوش کلامی میں ڈوبے ہوئے ان کے جملے اقوال زریں کی حیثیت رکھتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلاسک کا درجہ اختیار کر گئے ہیں. کہیں کہیں ان کا انداز بیان ایک غمخوار دوست کا سا ہے اور کہیں کہیں وہ ناصح کا تنبیہانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں ان کے ہاتھ میں مسیحا کا نشتر ہے اور کہیں بقول فراز عادل کی میزان. ان کی تحریر میں معلم کی وضاحت، مبلغ کی دلالت، محقق کے حوالہ جات، مقرر کی شعلہ بیانی اور مورخ کی راز گوئی ملتی ہے. ان کا انداز بیک وقت خطیبانہ، ناصحانہ، مشفقانہ اور دوستانہ ہے. ان کے بیان میں ان کی درسگاہ علی گڑھ کی ادبی شان ہے. انہوں نے اپنی تحریر کو جامع اور مؤثر بنانے کے لیے اسے اردو اور فارسی کے اشعار، ادب پاروں سے لیے گئے اقتباسات، کلمات اور قرآن و حدیث کے حوالوں سے آراستہ کیا ہے. ان سب کے استعمال سے ہاتھ چھوڑیں. یہ جو ہے یہ میں سے جو بھی میرا اوکے. خیال ہے شاید کسی کا مائک اور یہ میوٹ نہیں ہے. مائکروفون ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ میوٹ نہیں ہوگا. اعجاز صاحب آپ نے آپ کو میوٹ کر لیں. ادھر سے مائکروفون کو ایک طرف میوٹ کروں. اعجاز صاحب ہم سن نہیں پا رہے ہیں. صوفیہ بہن اپنا مقالہ پڑھ رہی ہیں، مضمون پڑھ رہی ہیں. میرا خیال ہے دلوان صاحب آپ میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے، میں جاری رکھتی ہوں. ان سب کے استعمال سے اور سب سے بڑھ کے الفاظ کے بہترین چناؤ سے ایک ایسی مرصع تحریر وجود میں آئی ہے جو ناقابل فراموش ہے. رئیس امروی مختار مسعود کے بارے میں لکھتے ہیں: مختار مسعود کی نثر میں محمد حسین آزاد کی برجستگی، لطیف ظرافت، شگفتہ بیانیوں اور ابوالکلام آزاد کی بلاغت تحریر، شکوہ بیان اور صداقت فکر پائی جاتی ہے. ان کی تحریر میں ایک ایسا نغمہ ہے جو صرف کلاسیکی شاعری میں ملتا ہے. پروفیسر ناصر عباس نیّر لکھتے ہیں کہ ان کی تصانیف پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے جیسے مولانا عبدالکلام آزاد اور مشتاق احمد یوسفی سے ہم کلام ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں نثر نگاروں کے اسلوبیاتی امتزاج کا نام مختار مسعود ہے. انہوں نے اپنی تحریر میں عربی اور فارسی کے الفاظ بہت خوبصورتی سے استعمال کیے ہیں. انہیں فارسی پر مکمل عبور تھا اور مذہب کا بھی گہرا مطالعہ تھا، اس لیے عربی سے بھی واقفیت تھی. اپنی تحریر میں انہوں نے تکرار لفظی سے حسن پیدا کیا ہے. کہیں نئے نئے تشبیہ و استعارے وضع کیے ہیں اور کہیں الفاظ کے تضاد سے عبارت آرائی کی ہے. مرکبات اور محاورات کا استعمال بھی خوب ہے. انہوں نے انگریزی تراکیب کا بھی اردو میں خوب ترجمہ کیا ہے. مثلاً لیڈنگ ٹاور آف پیسا کو پیسا کا خمیدہ مینار کہا ہے. لائٹ ہاؤس کے لیے روشن مینار کی اصطلاح وضع کی ہے. اسی طرح بلڈی ٹاور کے لیے خونی برج کا لفظ استعمال کیا ہے. انہوں نے اپنی اصطلاحات بھی بنائی ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایک تیسرا گروہ ہے، انہیں اہل جمال کہتے ہیں. جس تمدن کو اہل جمال کی خدمت حاصل نہ ہو وہ خوشنما اور دیرپا نہیں ہوتا. تو یہ اہل احسان اور اہل دانش کے ساتھ انہوں نے یہ اہل جمال کی اصطلاح بنائی ہے. مختار مسعود کی تحریر کی خوبی بات سے بات نکالنا اور نقطے سے نقطہ ملانا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ان کی کتاب میں پلاٹ کی کمی محسوس ہو، مگر حالات و واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ادب، فلسفے اور تاریخ کو یکجان کر دیا ہے. عظیم انسانوں کے جو خاکے لکھے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ ایک خاکے کے آخری اقتباس میں ہر ایک دوسری شخصیت کا تعارف شروع ہو جاتا ہے. یہ ربط اور تسلسل لفظی تکرار کی صورت میں صوتی حسن بھی پیدا کرتا ہے. ان کے ہاں صرف سوچ ہی میں ربط نہیں بلکہ الفاظ کی لڑیاں بھی پروئی گئی ہیں. مثلا لکھتے ہیں: ملا واحدی کے 3 امتیازات ہیں.
عدارت اور رفاقت۔ حسرت کی زندگی کے 3 رخ تھے، سیاست، سلوک اور شاعری۔ سیاست کا تقاضا ہنگامہ پروری، سلوک کو سکون اور تنہائی کی ضرورت تھی، اور شاعری کو بے دماغی اور بے فکری درکار تھی۔ ان کی ذات کی تقسیم یوں ہوئی کہ دماغ سیاست کو ملا، دل شاعری کو اور پیشانی عبادت کو۔ میرا خیال ہے میرا وقت ختم ہو گیا ہے، شاید میرے پاس 5 منٹ کا ہی وقت تھا۔ تو آپ کا مضمون کتنا باقی ہے یہ بتائیے؟ میرا مضمون میں 2 صفحے باقی ہیں، میں نے 3 پڑھ دیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، یہاں پہ ختم کرتے ہیں باقی شروع کا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے پاس وقت بچ گیا تو ہم باقی حصہ پھر آپ سے پروگرام کے اختتام میں سن لیں گے ضرور۔ اچھا، اب اس کے بعد رضوان صاحب کی باری ہے۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ۔ تو مجھے میں تھوڑی دیر جانا پڑا، تو ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ایک اپنا عمومی رائے بتا رہے ہیں یا نہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، 2 آپ کے پاس وہ ہیں، جب میں نے اس کے بعد جو پیغام پیغام کہنے جو میں نے بھیجے تھی، پوسٹ بھیجی تھی، اس میں نے کچھ سوالات بھیجے تھے، اگر ان سوالات میں سے کسی کا جواب آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا اپنا کوئی سوال یا اپنے کوئی باتیں ہیں تو پھر آپ اس حوالے سے بات شیئر کر سکتے ہیں، تو ان میں سے جو طریقہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ چلیے پھر اس کا ملا جلا کچھ کر دیتا ہوں، باقی اگر آپ دوبارہ سوال پہ بات ہوئی تو سوالات بھی کر لوں گا۔ دیکھیے، مجموعی طور پر یہ اچھی کتابوں میں شمار ہوگی اردو کی، کیونکہ اس کے اندر جو زبان و بیان ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر کچھ میں آپ کو جگہ بتاؤں گا جہاں پہ کچھ زبان کی غلطیاں بھی ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک بہت امید افزا کتاب ہے، اور اس کے اندر متفرق معلومات بھی ہیں۔ اس کے اندر جو خوبصورت بات یہ ہے، جو زبان کی جو خوبصورتی ہے، اس میں ایسے جملے ہیں جو کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کئی جگہ تو ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خود مصنف کو بھی نہیں پتا تھا وہ کتنی خوبصورت بات کہہ گئی۔ دیکھیں، ایک جگہ لکھتے ہیں، جرأت ایک طرز اختیار کا نام ہے، قربانی کے طریقے ترک کو کہتے ہیں۔ اس ترک و اختیار میں بسر ہو جائے تو زندگی جہاد اور موت شہادت کا نام پاتی ہے۔ اس طرح کے آپ ایسے ایسے جملے ہیں جس پہ آپ رکتے ہیں اور سوچ پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیا بات کہی۔ اب ایک جملہ ہے، دیکھیے میں سے کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ خود نہیں پتا کہ کہاں یہ کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کیونکہ یہ اب پیراگراف کے درمیان میں آتا ہے۔ جو اس کے اندر اچھے لکھنے کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کلیدی جملہ ہوتا ہے وہ پیراگراف کے آخر میں ہوتا ہے۔ یہاں بھی لکھتے ہیں کہ جناب، اہل شہادت اور اہل احسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ شہید دوسروں کے لیے جان دیتا ہے اور محسن دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تو اس طرح کے ان کے جملے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت جملے ہیں جو کہ آپ کو سوچنے مجبور کرتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ پوائنٹ کیا لیکن وقت اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ ان کے اندر کچھ الفاظ کی غلطیاں ہیں، کچھ زبانی غلطیاں ہیں، کم سے کم 2 جگہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، 3 جگہ بلکہ۔ صفحہ نمبر 36 جو میرے پاس کاپی ہے اس کی، اس کے صفحہ نمبر 36 پر لفظ انکسار کی جگہ انکساری سے استعمال کیا ہے، جو کہ غلط العام ہے۔ لفظ انکسار ہوتا ہے، انکساری لفظ نہیں ہوتا۔ اس طرح صفحہ نمبر 157 پر انہوں نے ناراضگی کہا ہے، وہ بھی غلط العام ہے، لفظ ناراضی ہوتا ہے، ناراضگی نہیں ہوتا۔ بالکل۔ پھر ایک صفحہ نمبر 47 پر انہوں نے ایک استعمال کیا ہے، ایسا جل تھل ہوا کہ سبھی تردامن ہو گئے۔ دیکھیں، ایسا جل تھل یہ بھی غلط لام ہے، اصل ترکیب ہے جل تھل ایک ہو جانا، جل تھل ایک ہو گیا۔ تو یہ کم سے کم 3 جگہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ پھر ایک جگہ یہ لکھتے ہیں، جاپان کے جو کوبے بیف ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بیل کو پانی نہیں سے بیئر پلائی جاتی ہے، تو یہ ایک مت ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ جو ہے میں نے تحقیق بھی کی تھی اس کے بارے میں نے اس کو پہلے جانتا تھا، تو مجھے خود حیرت ہوئی پڑھ کے کیا لکھا انہوں نے، تحقیق کی تو یہ کہ کچھ کسان گرمیوں میں اپنے بیل کو بیئر پلاتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے ایپیٹائٹ بڑھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف بیئر پہ ہی جیتتے ہیں اور سب لوگ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ لکھا جناب کہ احرام مصر پہ کہ جب دھوپ میں ریت کے ذرے چمکنے لگے، لکھتے تھے احرام مصر کے معمار کے بارے میں لکھتے ہیں نا، وہ جس طرح کی سفیانہ بات کر رہے ہیں کہ جب دھوپ میں ریت کے ذرے چمکنے لگے تو اسے خیال آیا کہ اس کی عمارت
شعاع کو منعکس کرنے کے بجائے اگر جذب کر لے تو کیا اچھا تقابل ہوگا. دیکھیے اب جو بتاتے ہیں ہمیں کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ اس میں پہلے اصلاً اس کے اراؤنڈ اس میں سفید رنگ کی پالش تھی. اچھا ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی جو ہے نا ایسے ہی ریڈیٹ کرتی تھی کہ جیسے وہ ایک سورج ہو زمین پہ. تو ان کو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں ان کی بہت ہی یعنی لگتا یہ ہے کہ تحقیق کچھ کمی ہے. پھر ای ایم فاسٹر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جی آپ پانی پی لیں. آج پانی لانا بھول گیا میں. اچھا کہ ای ایم فاسٹر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے زندگی 4 ناولوں پہ گزار دی اس کی کمائی پہ. حالانکہ وہ شارٹ سٹوریز بھی لکھتے تھے, شارٹ سٹوری کی بھی کمائی تھی, اس کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. اور اس کے بعد جناب وہ ان کی وفات کے بعد ایک کتاب ان کی چھپی تھی ای ایم فاسٹر کے 5واں ناول جو 6ٹھا ناول جو چھپا تھا وہ اس کے ہم جنس پرستانہ ایک محبت کے بارے میں تھا. اچھا خود ای ایم فاسٹر کے اوپر ہم جنس پرست ہونے کا جی بالکل سوال اٹھائے گئے تھے اور انہوں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا, یا تو خود اسے ان کو نہیں پتا تھا, اور پتا بھی تھا اگر پتا ہوتا تو شاید وہ ان کا ذکر نہ کرتے ای ایم فاسٹر کا. تو یہ کچھ مجھے لگا جیسے کچھ کمزوریاں ہیں اس کتاب کے اندر جو کہ جو میں نے آبزرو کی ہیں. باقی کتاب انتہائی جانبدارانہ ہے, بے تحاشا جانبدارانہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں بڑے ہی ایک علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک زاویہ ہے اور ایک تحریک پاکستان کا زاویہ ہے. اسی زاویے اسی سے یہ پرکھتے ہیں انسان کو اور اسی سے یہ بحث و رجال کے نتیجے پر پہنچتے ہیں. بس یہ مختصر جی. آپ کے جو لوگ آپ لوگ جو نکات اٹھا رہے ہیں میں ان پہ بالکل آخر میں بات کروں گی, اور اسی لیے میں آپ لوگوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد رضوان صاحب آپ نے جو مجھے جو ترتیب بھیجی تھی اس میں بس یہی آپ کا نام. اس کے بعد عامر بھائی آئے ہیں, دیکھیے ہمارے پاس ابھی عامر بھائی آئے ہیں, سلمان آئے ہیں, عامر آئے ہیں اور نسیم. اچھا ٹھیک ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب سے میں جاوید صاحب بھی جاوید صاحب جی 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 تو ڈاکٹر عامر سلیمان سے میں اب درخواست کروں گی کہ وہ جو سوالات میں نے بھیجے تھے ان کے حساب سے یا اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ بات کریں. بہت شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی. تو میں اس کتاب کو میرا خیال ہے میں نے اس کتاب کو اس وقت پڑھا جو کہ بالکل صحیح وقت تھا. میں جب اسکول میں تھا تو میرے سے جو پچھلا رول نمبر تھا اس کا نام بھی عامر ہی تھا, عامر وقار, جو آج کل آسٹریلیا میں ہوتا ہے. اس کو ایک انعام ملا کہ سب سے زیادہ لائبریری میں اس نے بکس ایشو کرائیں گزشتہ سال. تو مجھے بھی ایک دم شوق ہوا کہ میں بھی لائبریری میں سب سے زیادہ بکس ایشو کراؤں. تو اپنے 7th کلاس کے ارد گرد میں نے یہ تمام کتابیں پڑھی, اور جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں یہ کتابیں تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے تھے, مگر اس عمر میں پڑھنے کا مجھے بے تحاشا فائدہ ہوا کیونکہ اس نے زندگی کے اوپر میرا رخ بدل دیا. اور یہ کتاب بھی انہی کتابوں میں تھی, اور میں کہوں گا کہ اس کو مجھے اچھی لگی اور اس حد تک اچھی لگی کہ ان تمام لوگوں کے جن کے ذکر آئے ہیں میں نے پھر ان کو فرداً اپنی زندگی میں پڑھا اور میں نے اس کتاب کو اپلائی کیا. ایک اور چیز جو کہ مجھے مختار مسعود صاحب کے لیے بڑی پسند آئی کہ یہ لاہور میں ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج میں پڑھاتے تھے, اور میرے والد صاحب کا بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے جو آنے والے بیوروکریٹ سے ان کی تربیت میں اہم رول ادا کیا, جبکہ میں اس کی کافی زیادہ میرے خیال میں ایک ہو سکتا ہے کہ دور رس نتائج برآمد ہوئے ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح غامدی صاحب بھی ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج میں بڑے عرصے تک پڑھاتے رہے اور لوگوں کی فکر پہ اثر انداز ہوئے تھے, جنہوں نے ان کو چنا, اور ہو سکتا ہے مختار مسعود صاحب ان میں سے ایک ہو. انہوں نے ہمارے بیوروکریٹس کو ایک نیا رخ دیا. تو آپ کے سوالوں کے جواب, آپ کتاب کو ایسی کیسی لگی, تو میرا خیال ہے یہ کتاب مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ اس نے میرا مجموعی جو زندگی پہ تاثر تھا اس کو دیا. کتاب کا مجموعی تاثر کیسا ہے, تو میرے رائے میں جس عمر میں نے اس کو پڑھا مجھے عقیدت مندانہ لگا, اور اس میں کئی باتیں ہیں جس طرح وہ بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی, کہ انہوں نے کہا میں اپنی آٹوگراف بک نکالنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کو اندر ہی رکھا کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے تھے بڑی سطحی بات کرتے تھے, مگر جب ان کو ان کی والدہ کے آگے ایک دفعہ جھکتے دیکھا تو میں ان کی تلاش میں رہا. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ
बड़ा दूर रस इसने मुझ पे नताइज छोड़ती ज़हन के ऊपर। क्या ये शख्सी खाकों की किताब है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? तो इसका जवाब बस बात में है कि मेरे ख्याल में शख्सी किताबों की किताब खाकों की किताब है, और उसका एक खूबसूरत एनालिसिस किया है जो कि खाकों में किया जाता है। क्या ये गुमगश्ता माजी का मरसिया है? वो तो उसके उन्वान से ही है कि ये गुमगश्ता माजी की बात करती है, और बल्कि उन्होंने खुल के लिखा है इस किताब के अंदर कि अगर हम जायजा लें तो 1860 से, मुझे नहीं सही तारीखें नहीं याद जो कि आप मुझे करेक्ट कर देंगी, मगर वो कहते हैं 1870 से 1880 के दरमियान जिन लोगों ने जन्म लिया उन्होंने तारीख का रुख जिस तरह मुतासर किया, तो बात उन्हीं लोगों की कर रहे हैं जो गुमगश्ता माजी का मरसिया है। इस किताब में अदब और शायरी के हवाले के अब्बाल महल है, और अगर हाँ तो कहाँ और किस सफ़े पे है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगा फौरन। आपको तमाम सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं हाँ, वैसे लेकिन ये कि बहरहाल आप चाहें तो दे सकते हैं। हाँ, और हसरत मोहानी की शायरी का जो तज्जिया है वो बहुत ही खूबसूरत है, और जब वो एकदम उनकी शायरी को बदलते हैं, पहले वो उनके सिलसिला सलूक की बात करते हैं, फिर उसके बाद वो एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी है, मश्क सुखनचारी, चक्की की मुशक्कत भी, और फिर वो जब उनको कहते हैं कि जब ये नदी एकदम नात के मैदान में दाखिल होती है, और उसका इतना ज़्यादा ड्रामाई इफेक्ट है, और फिर जब उनकी नात लिखते हैं कि हम जिसमें जी रहे हैं वो तमन्ना तुम ही तो हो, और दुनिया में रहमतें तो जहाँ और कौन है, जिसकी नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो वो खूबसूरत इंट्रोडक्शन जो कि हमें अपनी उर्दू की किताब से बड़ा सख्त इंट्रोडक्शन मिला था हसरत मोहानी का, जिस तरह अच्छा, वो तो जी जो ये हमारी किताब में शामिल थी ये गजल कि एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, और जिस तरह हमको उन्होंने उसको बड़े सपाट तरीके से पढ़ाया गया था, तो एक बहुत ही खुशाइंद उनकी शायरी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। और क्योंकि उसके बाद मुझे डिबेट से भी दिलचस्पी रही, तो वो जो मजमूई तासुर है उस नात का, मुझे याद है मैंने एक दो दफ़ा सीरत नबी के बारे में तकारीर में कहा, तो तकरीर के दौरान ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, और वो बिल्कुल वही तासुर था जो मैंने आवाज़े दोस्त में पढ़ा। इस किताब को बड़े सगीर के बारे में क्या इल्म हुआ, वो मेरा ख्याल है एक मजमूई तासुर है, और जो उन्होंने तमहीद में कह दिया है कि ये एक कहतो रिजाल की कैफियत है, और अलीगढ़ के नुक्ता नज़र से लिखी गई है। और पाकिस्तान से मुख्तार मसूद की वाबस्ती के बारे में आपको क्या मालूम हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या CSS अफसरान ने, मुख्तार मसूद हो गए, फिर कुदरतुल्लाह शहाब इसके बाद आए, इन्होंने बहुत अहम एक छोड़ा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इन्हीं में थे ब्यूरोक्रेसी में, तो ये नुक्ता नज़र मेरे लिए एक बड़ा ज़िंदगी को समझने वाला था। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तहरीक का पाकिस्तान में जो हिस्सा है, इससे क्या पाकिस्तान ने दयानतदारी से बयान किया है? बिल्कुल किया है, बल्कि मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही दयानतदारी से, और बहुत ज़्यादा इसको ख़ास तौर पे वो जो मंजर कशी है कि वो जब इजिप्ट से आई थी, मुझे उनका नाम नहीं याद, तो वो ऊपर देख रही थी और ऊपर से फूल की पत्तियां गिरती थी, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक ज़हन पे नक्श है, वो पूरा तासुर, और दिल करता है कि आप कभी अलीगढ़ जाएं और देखें। और राजा साहब महमूदाबाद के बारे में बहुत ज़बरदस्त उनका खाका है, बिल्कुल उनसे, और उसके बाद ही मैंने राजा साहब महमूदाबाद के बारे में पढ़ा, और ख़ास तौर पे कुदरतुल्लाह शहाब ने भी उनका जिक्र किया है, और बड़ी अहम बातें बताई हैं, जिनमें एक वो भी थी कि उन्होंने कायदे आज़म के बारे में जो बातें लिखी। राजा साहब महमूदाबाद ने किताब भी लिखी है जो कि अभी भी मौजूद है अमेज़न के ऊपर, और शायराना नस्र का ये एक ज़रूरत थी या मुसन्निफ़ का असलूब? मेरा जवाब है कि ये मुसन्निफ़ का असलूब था। उसके बाद मैंने लौहे अय्याम भी पढ़ी है, और उसमें भी वही दिक्कत नज़र की ज़रूरत है, आपको तवज्जो से पढ़ना पड़ता है, और आप किनकी राय से मुत्तफ़िक हैं और क्यों? तो मेरा ख्याल है कि जिसको मैंने शुरू में कहा कि अगर मुझे मेरा बस चले तो वो लोग जो कि थोड़ी सी मुश्किल उर्दू को समझ सकते हैं, उनको ये किताब अर्ली ज़िंदगी में पढ़ाई जाए, जिस तरह की मुझे सादत हासिल हुई कि मैंने 12-13 साल की उम्र में पढ़ी। तो उससे ये है कि क्योंकि मेरी राय ही इस किताब के थ्रू डेवलप हुई,
ان لوگوں کے بارے میں اور مختلف لوگوں کے بارے میں، اور وہ ان کی بات جو مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ کبھی میں اپنے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں اپنے باطن کے اندر کہ وہ بلی ابھی بیٹھی ہوئی ہے یا اٹھ کے چلی گئی ہے، اور اگر وہ بلی بیٹھی ہو تو بندے کا دل کرتا ہے کہ میں گفتگو کرتا رہوں، اور اگر وہ بلی جو آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ جن لوگوں کو کتاب کے بارے میں معلوم ہے ان کو معلوم ہے میں کیا کر رہے تھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو تھے طریقت کے اندر، ان کی بلی بھی طریقت کی یہی منزلیں طے کر گئی، تو وہ جب کوئی ان کے سامنے کوئی سچی شخصیت آتی تو بلی اٹھ کے چلی جاتی تھی۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں جب زندگی میں وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو مجھے بھی کئی دفعہ ایسے ہی لگتا ہے، بلکہ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میں اپنے گریبان میں مڑ کے دیکھتا ہوں کہ وہ بلی بیٹھی ہے کہ بلی اٹھ کے چلی گئی ہے، تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ بلی اٹھ کے چلی گئی ہے، اور صریحاً دل کرتا ہے کہ آپ وہ لکھ دیں۔ اور کہت الرجال کیا ہے، تو اس کی تو انہوں نے خود ہی میرا خیال ہے بیان کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے تاریخ کا دھارا بدلا، ان کو جو حالات میسر آئے، اور جس طرح انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ انٹروڈکشن کرایا، جس طرح ٹائم بی کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن جو تھا، تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہت الرجال کا ایک عالم موجود ہے، اور کیونکہ میں نے اس کو بہت کم عمری کے عالم میں پڑھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو میرے خیال میں بہترین دور میں نے پڑھا تھا، کیونکہ اس کتاب کو میں نے اپلائی کیا پھر زندگی کے اندر کئی چیزوں کے اوپر، اور پھر میں نے جس طرح مس سروجنی نائیڈو کا جو خاکہ ہے، اور ایک بالکل میرا پہلی دفعہ انٹروڈکشن تھا ان کے ساتھ، اور پھر علی گڑھ کے اندر کیا ہوا، ایک بالکل ایک خاموش کہانی تھی کہ پارٹیشن کے بعد کیا ہوا علی گڑھ کے اندر، وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں کہ اور اس کو پھر آپ دیکھتے ہیں تاریخ کے رخ میں، جس طرح اقبال نے علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو نظم لکھی ہے، جب میں وہ نظم پڑھ رہا تھا تو مجھے آواز دوست کے جملے یاد آ رہے تھے کہ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس نظم کو جب میں سمجھتا ہوں، انٹرپریٹ کرتا ہوں، تو بالکل وہ میں جدا نہیں کر سکتا مختار مسعود صاحب کا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے اگر زبان تھوڑی دقت طلب ہے تو اس میں آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں لوح ایام کو نہیں کر سکا مکمل، کیونکہ اس کے لیے جو آپ کو اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے میسر نہیں ہوئی، مگر یہ کہ میرے خیال کے اندر یہ کتاب ایسی ہے جو کہ جب بھی آپ میں اس حد تک ڈیولپ ہو جائے کہ آپ اردو زبان کو سمجھ سکیں، یہ کتاب پڑھنے والی، اور جن لوگوں نے اس کو دیر سے پڑھا ہے وہ ان کی جو ہے میرے خیال میں تھوڑی سی خوش قسمتی نہیں ہے، میں بدقسمتی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، مگر مجھے تو بہت فرق پڑا، میں تو اپنی زندگی میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ اپلائی کی ہیں، اور مجھے تو اس کا بالکل واضح فرق آیا کئی چیزوں کی انٹرپریٹیشن میں، جو کہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کیا ہے مختلف طرح کی شخصیات کو، انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے کیونکہ انہوں نے لوگوں کی مختلف زندگی کی جہتیں دکھائی ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں جب لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ہمیشہ انہیں ایک ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی زندگی کا ایک اور رخ بھی ہو، کہ جو کہ انہوں نے حسرت موانی کے بارے میں کہا ہے، تو ایک بالکل آپ کو ایک نیا حاصل، اور پھر ان کا جو مشہور جملہ ہے کہ صدیاں اس طرح ہی گم ہو جاتی ہیں، وہ ایک بالکل جب بھی آپ پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، کیونکہ میرا تعلق تقریر سے تھا تو جہاں بھی پڑھیں وہ لوگوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا کہ کتنی انہوں نے، مگر ایک نقطہ نظر ہے، اور میرا خیال ہے اس نقطہ نظر کو پھر قدرت اللہ شہاب نے اور کچھ عرصے سے یہ پورا جو اسکول آف تھاٹ ہے، واصف علی واصف اور اشفاق احمد صاحب، ان لوگوں نے پھر اس کو ایک ڈیولپ کیا تھوڑا سا۔ تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ شکریہ ڈاکٹر عامر سلیمان۔ اصل میں وہی والی بات ہے کہ دوسرے قارئین جب جیسے کہتے ہیں کسی کتاب پہ گفتگو ہوتی ہے تو بہت سی وہ باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں جو کہ ایک پڑھنے والے نے نہیں سوچی ہوتی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ جو نعت ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، وہ مولانا ظفر علی خان کی نعت ہے لکھی ہوئی، اور لیکن یہ کہ میں جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی تمام باتیں سننے کے بعد جو میں پوائنٹس نوٹ کر رہی ہوں اور اس پہ پھر میں بعد میں بات کروں گی، اور جیسے انہوں نے رضوان صاحب نے جانبداری کی بات کی ہے میں اس موضوع پہ بھی بات کروں گی۔ طارق توحید صاحب، جی طارق بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، میں صرف آج سنوں گا، شریک محفل ضرور ہوں لیکن صرف سننے کی حد تک۔ اچھا
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک نام ہے اس میں جاوید صاحب کا. اگر یہ وہی جاوید صاحب ہیں تو میں ویسے ایک دفعہ ہی ان سے درخواست کروں گی, میرا خیال ہے شاید وہ نہ بولیں, لیکن بہرحال جاوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر میرا اندازہ درست ہے تو وہی جاوید صاحب ہیں, شاید وہ کچھ نہ بولے, اگر نہیں ہے تو وہ اس کی تردید کر دیں. بہرحال آخر میں پھر میں شیخ اعجاز صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں واپس. آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کتاب کے بارے میں؟ ہاں جی, آواز دو سے سب سے پہلے تو میں اردو گھر کا شکر گزار ہوں, آپ کا بہت شکریہ کہ اس سے کیا ہوا کہ مجھ جیسا, میں تو کتابی کیڑا نہیں ہوں, بہت کم ہی پڑھتا ہوں. جو ایک وقت تھا جو میں ناول وغیرہ پڑھ لیتا تھا یہ, لیکن ابھی مجھے 50-55 سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا جب کہ ہمیں کالج میں وہ ریویو کرنے کے لیے دیا جاتا تھا کہ بھائی اس پہ کچھ لکھیے. تو بہرحال میں نے مجھے سب سے زیادہ یہ ہیلپ ملی ہے, آپ نے جو سوالات بھیجے تھے میں نے اس کے اوپر کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. تو ایز اے ہول سب سے پہلے تو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کتاب آپ کو کیسی لگی. تو میرے خیال میں یہ کتاب مجموعی طور پر بہت اچھی ہے. کئی لوگ میرے اس سے اتفاق نہیں کریں, لیکن مجھ جیسا آدمی جو کہ تاریخ بھی چاہتا ہے, لوگوں کی بیتی سے بھی مجھے انٹرسٹ ہے, اور پھر جو حالات واقعات ہوئے اس کو جس طرح کے انہوں نے بیان کیا ہے, تو یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ اچھی کتاب ہے. دوسرا سوال آپ کا تھا, ایک منٹ میں سوال کے ساتھ ساتھ جواب دوں تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک منٹ میں نکال لوں سوال آپ کا. اردو گھر, جی میں سوال نکال لیے ہیں. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ وہ کتاب کا مجموعی تاثر کیسا ہے. یہ رجائیت پسند ہے, امید افزا ہے, غمناک ہے, نا امید, جانبدارانہ, غیر جانبدار, عقیدت مندانہ. مجھے اس میں عقیدت مندانہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے. معلوم نہیں آپ کی کیا رائے ہے اس پہ. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انہوں نے جو بھی بیان کیا ہے, ملے تو بہت سے لوگوں سے ہیں, کیونکہ ان کا کام جو تعلق ہے وہ گورنمنٹ آفس سے ان کا تعلق ہے, اپنے اس میں سفر بھی کرتے رہے, لوگوں سے ملتے بھی رہے, تو اس لیے مختلف لوگوں سے وہ متاثر ہوئے, وہ ذکر کیا انہوں نے. اچھا, تیسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کتاب میں کس شخصیت کے بارے تحریر نے آپ کو متاثر کیا. انہوں نے ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا ذکر کیا, وہ میں ان سے بڑا متاثر ہوا. دوسری چیز انہوں نے اور بھی بہت سے نام دے, ایک حضرت موہانی صاحب سے وہ لگ رہا ہے کافی متاثر ہوئے, اور میں بھی ہوں, کیونکہ ان کے جا بجا اشعار جو ہیں وہ دیے. اسی طرح راجہ محمود آباد, پھر علی گڑھ کے مختلف شخصیات, پھر انہوں نے جو اپنا بچپن کا واقعہ, اپنی والدہ کا ذکر, تو ان چیزوں نے واقعی کافی مجھے متاثر کیا. اچھا, چوتھا سوال آپ کا تھا کیا یہ شخصی خاکہ کی کتاب ہے, اگر ہاں تو کیوں, اگر نہیں تو کیوں. یہ میں چوتھا سوال میں دیکھ لوں. کچھ لوگ اس کو شخصی کتاب کہیں گے کیونکہ اس میں جا بجا دانشوروں, سیاستدانوں اور شعراء کا ذکر ہے, لیکن کچھ حکایات, کچھ حوالات اور ذاتی تجربات میں شامل, اس لیے شخصی کہا جا سکتا, شخصی اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس میں اور بھی دوسری چیزیں, حالات اور ذاتی تجربات بھی ہے, تو اس واسطے شخصی نہیں ہو سکتی. اچھا, پانچواں ہے گم گشتہ ماضی کا مرثیہ ہے. یہ گم گشتہ ماضی کا مرثیہ سے آپ کی مراد کیا تھی؟ اس کو بہرحال میں نے اس کو یہ لکھا کہ ہر انسان کی فطرت ہے, مرثیہ وہی پڑھتا ہے جس نے ماضی میں مستقبل کے لیے نہ سوچا نہ عمل کیا. یہ میری اپنی اختراع ہے کہ مرثیہ وہی پڑھتے ہیں جو کہ ایک واقعہ ہو چکا ہو اور وہ ویسا ہونا نہیں چاہیے, اس واسطے وہ ہوگا. تو اگر مصنف ماضی کا مرثیہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے, تاکہ دوسرے ماضی کے سے سبق حاصل کر سکیں. اچھا, چھٹا سوال آپ کا تھا کہ اس کتاب میں ادب اور شاعری کے حوالے کیا برمحل ہے, اگر ہاں تو کہاں اور کس صفحے پر.
یہ صفحے تو مجھے نہیں یاد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ادب اور شاعری کا جو ہے تعلق ہے اس کتاب میں، اور انہوں نے جا بجا اشعار جو کہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس پہ کافی دسترس ہے، اور وہ اپنے اس شوق کو کہہ لیجئے یا ان کی اپنی کوالٹی کو کہہ لیجئے وہ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی نثر میں شاعری کا استعمال انہوں نے ضرورت سے زیادہ کیا ہے۔ تو بہرحال وہ ان کا اپنا تخیل ہے یا اپنا خیال ہے، لیکن یہ ان کی ہم کہیں گے کہ وہ اب اس کے اوپر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ برمحل ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو استعمال کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ اچھا، 7واں سوال آپ نے کیا ہے مختار مسعود کا حضرت موہانی کی شاعری کے بارے میں جو تجزیہ، اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ آپ ان کی رائے سے متفق ہیں؟ یہ ہے 6واں سوال۔ جی، جب نثر لکھی جاتی ہے تو وزن پیدا کرنے کے لیے شاعری کو کام میں لایا جاتا ہے۔ مختار مسعود صاحب نے شاعری کو زور سے زیادہ استعمال کیا ہے، جس سے ایک تو ذہن پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، دوسرے نثر کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ مصنف نے کئی جگہ پوری غزل ہی لکھ ڈالی، جو میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، 7واں سوال آپ نے لکھا ہے حضرت موہانی، مختار مسعود کا حضرت موہانی کی شاعری کے بارے میں جو تجزیہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی رائے سے متفق ہیں؟ تو حضرت موہانی قید ہوئے، مسدد کی زندگی گزاری انہوں نے، لیکن بعد میں حالات خراب ہوئے، جیل میں قید ہوئے، لیکن انہوں نے قید میں بھی جو بھی ہے، لیکن اپنے وہ جو ان کا عزم تھا، جو آئیڈیا تھا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ تو طے بات ہے۔ تو لیکن ان کے جو کہتے ہیں اپنے ہم عصروں میں سے الگ ہیں بالکل۔ ان میں 3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، ان کا دماغ سیاست کی طرف، دل جو ہے شاعری کی طرف، اور پیشانی عبارت کی طرف۔ تو یہ ایک انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا، میرے خیال میں اس کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ کبھی وہ سنگ و خشت، کبھی گداز و نرم، کبھی شوق و گستاخ، تینوں راہ پر چلے۔ تو میں اس سے متفق ہوں کیونکہ ان میں یہ کوالٹی تھی۔ اچھا، 8واں سوال آپ نے پوچھا ہے اس کتاب کو آپ کو برصغیر کی تاریخ کے بارے میں کیا علم ہوا؟ اس سے بہت مدد ملی، اور انہوں نے جس ڈیٹیل سے، جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، جن اصحاب کا ذکر کیا ہے اور نام بنام، یہ ایک بڑی کاوش ہے، بڑی محنت کی انہوں نے اس چیز میں جو بیان کیا ہے۔ تو اس میں تاریخ، جو ہماری تاریخ ہے، اس کو اجاگر کرنے کا ایک کام انہوں نے زبردست کیا۔ ہمیں کئی چیزیں ڈیٹیل میں نہیں معلوم تھی جو انہوں نے کیا، لیکن ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا مختصر کا، اگر تاریخ پہ دیکھا جائے کہ اس پہ تھوڑا اور اگر وہ ڈیٹیل بتا دیتے کوئی واقعات اور کچھ، تو اس سے اس کتاب کا مطلب کہ ہمیں تھوڑا سا اور مواد مل جاتا۔ اچھا، 9واں سوال ہے آپ کا، پاکستان سے مختار مسعود کی وابستگی میں آپ کو کیا معلوم ہوا؟ وابستگی تو ان کی پاکستان سے تھی، رہی اور آخر تک رہی میرے خیال میں، جب تک یہ سروس میں رہے۔ سروس میں انہوں نے مختلف علاقوں کے دورے کیے، وہاں لازمی طور پہ، کیونکہ جب نیا پاکستان بنا تھا حالات خراب تھے، اور کس طرح ہر لوگوں نے اپنی زندگی گزاری، کہاں کہاں ڈیولپمنٹس ہوئی، کہاں ہونی چاہیے، کہاں نہیں۔ انہوں نے جیسے تذکرہ کیا ہے، اصل میں اقبال مینار پاکستان کا، اسے ہم اقبال کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، جو ہے یہاں جو تاریخ لکھی گئی اس کو بھی ہم کہتے ہیں، جو ہماری قرارداد پاکستان منظور ہوئی وہ سب لکھا وہاں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جس کو انہوں نے واقعی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ پاکستان کو ہمیں کاش کہ ہم جائیں، اور وہاں ہم صرف سیر کرنے جاتے ہیں، لیکن تاریخ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں جو اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، کاش کہ ہم وہ قرارداد پاکستان کو پڑھ لیتے، اس پہ ہمارے سیاستدان پڑھ لیتے، تو کبھی بھی پاکستان کے جو ٹکڑے ہوئے یا جنگیں ہوئیں یہ کبھی نہ ہوتے۔ اچھا،
सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सबका दे दें और चाहें तो ना दें। मैंने जो तहरीर किया वो मैंने उसी के मुताबिक लिखा है। जी जी जी, तो बहरहाल जो भी आपकी सोच। 2-3 सवाल और रह गए हैं तो मैं इसको पूरा करना चाह रहा हूँ, ताकि जी। इससे क्या ताल्लुक है मेरा कि मैंने ये सब चीजों से गुजरा हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमने तारीख के जिस बुनियाद पर हमने पाकिस्तान बनवाया था उसके बिल्कुल हम उलट कर रहे हैं। तो ये दुख की बात है और हर पाकिस्तानी को इस तरह सोचना चाहिए और इसके लिए हमें हल तलाश करना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ, तो मुझे अगर आप 2-3 मिनट और दे दें तो मैं पूरा कर दूं इसको। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि बाकी शुरका भी फिर अपनी राय का इजहार करें। जी कहिए। अच्छा जी, अच्छा अब आपने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तहरीक पाकिस्तान में जो हिस्सा हिस्से के मुख्तार महतूम दयानतदारी से बयान किया, मैं ना कह नहीं सकता कि ये दयानतदारी से किया या नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो तहरीक के मामले में कुछ जो भी कहा सही कहा उन्होंने, क्योंकि कायद आजम ने जवानों की उनको जरूरत थी, इस वास्ते वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए, तकरीरें की और जवानों में जोश पैदा किया, ये मानने की बात है। तो ये एक मैं इनकी समझता हूँ कि उन्होंने दयानतदारी से काम किया। अच्छा, 11वां सवाल है, राजा साहब महमूद आबाद के बारे में क्या मुझसे इंसाफ पसंद है या जानिबदार? यहाँ मुझे इनकी तारीख पूरी तरह पता नहीं। महमूद आबाद, राजा साहब महमूद आबाद ये कराची में आ गए थे, शुरू में जवान थे जब, तो इन्होंने हमारे कायद आजम के साथ दिया और जोशीले थे, लेकिन कराची आने के बाद इन्होंने या तो सियासत से कनागरा कशी कर ली, वो जज्बा नहीं रहा, वो बल्कि पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए। अच्छा, 12वां सवाल ये है, क्या तारीख, अगर हाँ कहूँ और किन, ये क्या ये तारीख की किताब है, अगर हाँ तो क्यों और किन समय? ये तारीख की किताब तो नहीं कह सकते खाली, इसमें हालात पे भी है, इसमें आपके लोगों से जो बातचीत है वो है, इसमें अपनी उन्होंने आप बीती भी बयान की है, जिन जिनों से मुतासिर हुए वो भी है, तो इसे तारीखी किताब नहीं कह सकते। तीसरा है, इस किताब में जहाँ वजह शायराना नसर का इस्तेमाल हुआ, क्या ये किताब जरूर थी या मुसन्निफ का उसलूब? मेरे ख्याल में ये मुसन्निफ का अपना उसलूब है, जो उन्होंने आमतौर पे शायरी जो शायरी यूज करते हैं उस, क्योंकि शायरी आपको पता है कि इम्प्रेशन डालती है लोगों के जहनों में, इससे असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये इनका अपना उसलूब है। अच्छा, 14वां सवाल है, क्या आप तारीख मुशायर के बारे मुख्तार की राय से मुत्तफिक है और क्यों? इस पे भी मैं इतना ही कहूंगा कि ये हर मुसन्निफ का अपना अंदाज़ बयान होता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, किस तरह कह रहा है, ये हमने जज करना है कि आया ये जो चीज कह रहा है कि ये किस जुमरे में आती है, इसलिए इस पे हमें राय देने का हक नहीं होता। लेकिन अगर कोई अपनी राय देता तो उसकी जाती राय है। मेरी राय में यह है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उनकी राय है, मैं इस पे मुत्तफिक और ना मुत्तफिक नहीं कहूँगा। अच्छा, आखिर जो है सवाल तहतुर रिजाल का, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें हर एक के मुख्तलिफ के, अब इन्होंने जो तौजी की है या जो इसकी वजह बताई है कि मुसन्निफ ने पहले हिस्से का नाम मीनार पाकिस्तान और दूसरे का तहतुर रिजाल रखा। तहतुर रिजाल में जिंदगी अर्जा हो जाती है बकौल मुसन्निफ, लफ्जी माने बनते आदमियों का कहर। यहाँ से मेरा ख्याल में उनकी मुराद ये है कि इतने हमें लोग हैं, इतनी आबादी है हमारी, यानी अर्जा है, लेकिन जो दानिश्वर है, जो मुखलिस लोग हैं वो बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है तहतुर रिजाल का मतलब उनका यही है कि यहाँ जितनी आबादी के तनासुब से भी हमारे दानिश्वर होने चाहिए। बस इतना मैं करूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया। जी, मेरा ख्याल है अब हमारे पास बलीग साहब आ गए हैं, तो बलीग साहब। तलमीज मेरा पहले माइक नहीं चल रहा था, तो अब चल रहा है, मैंने कहा बता दूं आपको। अच्छा ठीक है, बलीग साहब के बाद फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सबको। नहीं, मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, मेरी तैयारी नहीं है। ये किताब मैंने तकरीबन 15 साल पहले पढ़ी थी, बहुत ही बेहतरीन किताब है। बस सलमान, आप इट्स ओवर टू यू। शुक्रिया। ठीक है सलमान। अच्छा जी, डॉक्टर आमिर ने 7वीं जमात में पढ़ी थी यार, वो पढ़ सकते हैं, आप भी बता दीजिए।
या ये कि उनकी 7वीं जमात में हम 2-3 साल पहले थी, तो अलग बात है, लेकिन मैंने तो तकरीबन 2004 में पढ़ी थी, बहुत जबरदस्त किताब आप ही है ने रेकमेंड की थी इसमें। किताब और आप ही ने कहा था मैं कि हाँ, बहुत इसीलिए बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत आला किताब है ये। इसका वो बल्कि एक जुमला जो मुझे ज़बानी बल्कि आज तक याद है वो था कि बदी और नेकी के दरमियान सिर्फ एक कदम का, मैंने लिख लिया था अपनी डायरी में उस वक्त, ये अभी लिखा हुआ तक है, मेरे लिखा पास हुआ। भी मौजूद है वो जी। बदी और नेकी के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला है, एक कदम पीछे हट जाएं तो नंगे कायनात, और एक कदम आगे बढ़ा लें तो अशरफुल मखलूकात, दरमियान में ठहर जाएं तो महज हुजूम आबादी यानी खलकत कायनात। कितना बिल्कुल जबरदस्त, यही है, कितना बहुत प्यारा जबरदस्त जुमला, जुमला, राइट? बहुत प्यारा जुमला है ये। मुकम्मल फलसफा बयान कर दिया एक ही जुमले में। तो बहुत ठीक, शुक्रिया। मैं अब सलमान से दरख्वास्त करूंगी। सलमान, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत तलमीज़ और सब हाज़रीन महफ़िल को आदाब। भाई बहुत शुक्रिया ये किताब सेलेक्ट करने का, तकरीबन 20 साल के बाद दोबारा उठाई मेरे ख्याल से, और बहुत लुत्फ़ आया। जो पहला तासुर था पहले जब पढ़ी थी तो वो बरकरार रहा कि क्या नसर है जनाब, यानी साहिब तर्ज जिसको कहा जाता है सही मानों में, मुख्तार मसूद उसकी जो है आई थिंक सबसे आला और रफ़ा मिसाल है। बात कहनी कैसे है, बात क्या कही गई वो उस पर बात पे आएंगे, लेकिन जो कही कैसे कही गई और उर्दू जबान की सारी खूबसूरती को अब नसर में कैसे समेट सकते हैं, मेरे ख्याल से तो खैर अमीर यूसुफ साहब की नसर कही गई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मगर मुख्तार मसूद की तो एक के बाद एक जुमला ऐसा है कि आप बस निशान लगाते चले जाएं और सीखते चले जाएं। तो इस मामले में मैं बाकी चीजों पे भी अपने खैरात का इज़हार करूंगा। इस मामले में बाकी समझ सकते हैं कि अलीगढ़ में एक शख्स जिसने पहली जमात से आखिर तक तालीम पाई हो, वाकई वो अगर इस कदर हुनरमंद निकल सकता है तो उसमें यकीनन उस जगह को कोई फैज, उस जगह में कोई खास बात है, और जिस कदर ये उसकी तारीफ और उसके मुतक़िद है। मैंने सारे सवालात पे थोड़ा थोड़ा कमेंट किया है, लेकिन टाइम के उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं रहूंगा। तो अगर किताब के बारे में, तो जैसे कुछ लोगों ने और भी बताया भाई कि किताब से ज्यादा तो ये आपकी बात से बात यानी गुफ्तगू है जो कि हो रही है, साहिब किताब गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे, बात से बात निकली चली जा रही है, नुक्ते से नुक्ता मिलाए चले जा रहे हैं, और कोई भी नुक्ता बाहर नहीं लगता, वो ऐसी खूबसूरती से उसे जोड़ते हैं। अब जिस तरह मैंने सिर्फ अपने लिए, जब मैं पहला मजमून ही पढ़ रहा था करारदाद पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान वाला, 1969 में लिखा हुआ है, जहां तक मैंने थोड़ा सा हिसाब किया उसके हिसाब से, तो बहुत अरसा पहले का मजमून है, लेकिन शुरू करारदाद पाकिस्तान से किया, उसके बाद मीनार की बात हुई, फिर एहराम मिस्र चले गए, फिर दिफाई तौर पे मीनारों की हैसियत बताई, रोशनी के मीनारों का जिक्र हो गया, बाबर ने जो सरों के मीनार बनाए उनका भी जिक्र हो गया, पार्लियामेंट बिग बैन का बारे में बता दिया, आईफल टावर हुआ है, घूमने वाला रेस्टोरेंट आजकल बना रहे हैं मीनारों के ऊपर, उसका भी जिक्र है, उंदुलुस के मीनार मुसलमानों की तारीख उधर से समेटी, अलीगढ़ में आ गए वापस कि भाई अब साउथ एशिया या इंडिया वापस आए हैं तो अब मीनार की यहाँ क्या हैसियत, अलीगढ़, फिर सर सैयद से होते हुए मुसलमानों की तारीख, फिर हिंदू मुस्लिम का फसाद, पढ़ाई की जरूरत, उसके बाद फिर वापस तहरीक पाकिस्तान, और फिर मुसलमानों का इख्तलाफ तहरीक पाकिस्तान के बारे में। तो यानी एक इस तरह उन्होंने इतनी सारी मुख्तलिफ चीजों को समेटा है कि आप उससे बहुत कुछ अब बस सीखते चले जाते हैं। मगर हाँ, एक सवाल आपका ये कि क्या ये तारीख की किताब है? ये तारीख की किताब है भी, मगर मुसन्निफ इस कदर जानिबदार हैं कि आप उससे तारीख आपको सीखनी नहीं चाहिए। आप इससे आपको तारीख के हवाले मिल सकते हैं जो कि फिर आपको यकीनन इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मुसन्निफ की जो अपनी आइडियोलॉजी है वो इस कदर यकतरफा है पाकिस्तान की तरफ, ऑफ कोर्स वो अपनी नजर में हर चीज पाकिस्तान की तरफ, हर चीज अलीगढ़ मुसलमानों की तरफ, कि आप उससे तारीख नहीं सीख सकते, लेकिन आपको कम से कम वो हवाले जरूर मिल जाएंगे जिससे आप खुद अपना एक तारीख का एक वो कहना चाहिए के बारे में मजीद वो हासिल कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तब तारीख का हवाला देते हैं, आपको पता हो ये 100% मुस्तनिद होंगे, लेकिन चूंकि मुख्तार मसूद साहब कभी भी गैर जानिबदार नहीं होते, तो उस वजह से इनमें 100% तारीख जो है वो नहीं इनकी किताबों से आप सीख सकते। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह इकबाल के कलाम को समझने के लिए आपको पूरी एक तारीख पता होनी चाहिए, सारे हवाले हमारे सारे वाक़यात, उसी तरह उतनी ही बेफिक्री से और उतनी ही समझें, बिल्कुल ही कहना चाहिए केयरलेस तौर पे ये बड़े बड़े हवाले, बड़े बड़े वाक़यात जो है वो बयान करते हुए गुजर जाते हैं।
اور اصل میں جو کہنا چاہیے کہ پاکستان، اچھا اب سیاسی طور پہ دیکھا جائے کہ بھئی پاکستان بنا کیسے بنا اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، اور پھر وہ بہت سارے لوگ اب آج کل بحث ہے بھئی آج اس حالت میں ہیں، ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں. میں سمجھتا ہوں اگر مختار مسعود جیسے بیوروکریٹس نہیں ہوتے جو اس قدر کہنا چاہیے راسخ العقیدہ پاکستانی تھے، وہ آپ اس سٹیج پہ بھی نہیں ہوتے جہاں پہ ابھی ہیں. ہمیں یہ جو پہلی اور دوسری جنریشن ملی بیوروکریٹس کی، جنہوں نے واقعی اتنی لگن سے کام کیا پاکستان کے لیے، تو ہمیں آج جو ہم جس نہج میں، جو کہ انتہائی برے حالات ہیں، اس کے باوجود اگر اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے قابل، پڑھے لکھے اور فلی کمیٹڈ، تو ہم لوگ اللہ جانے کہاں ہوتے، اس سے کہیں پہلے ہم اس حال میں پہنچ چکے ہوتے. تو یہ بھی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ ہو گئے قدرت اللہ شہاب ہو گئے، اور مزید لوگ جو زمانے کے ہمارے بیوروکریسی میں تھے قابل لوگ، ان لوگوں نے یقیناً بہت بڑی سروس کی ہے. اس کے بعد جو بیوروکریٹس آئے ان کا جو معیار ہے اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن ان لوگوں کا پاکستان کے اوپر بہت احسان ہے. اور ہاں، پاکستان ان لوگوں کے لیے ضروری بھی بہت زیادہ ہے. اپنا جو مختار مسعود صاحب ہیں، انہوں نے آف کورس پہلے کا بھی دور دیکھا ہے، بعد کا بھی دیکھا ہے، لیکن جو پکے کٹر مسلم لیگی آپ سمجھ لیں، تو اس کو اور اس وجہ کو اور اس توجیہ کو اور اس کی ضرورت کو وہ ساری عمر بتاتے رہے اپنی کتابوں میں، اور وہ اس کے اوپر بہت اچھی طرح قائم تھے. اس کا آبویسلی نیگیٹو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اگینسٹ جو لوگ تھے ان کو یا تو انف موقع نہیں ملتا ان کی کتاب میں وہ بات اپنی بیان کرنے کا، یا اگر ملتا بھی ہے تو انتہائی تذکیق اور مذاق کے ساتھ، تو اس کو وہ جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح اس کو ڈیمونائز کر کے پیش کیا جاتا ہے. اس کی بہت عمدہ مثال ہے. اس میں کیا کہتے ہیں، آپ نے کہا حسرت موہانی بھائی، حسرت موہانی جنہوں نے بہت ہی زبردست تجزیہ کیا ہے، مجھے بہت پسند آیا، سیاست سے بھی لے کے اور ان کی شاعری کا. تو حسرت موہانی کا میرے خیال سے تو بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے رائٹ آن پوائنٹ ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ خاکوں کی کتاب، یہ خاکوں کی کتاب بالکل ہے، یادوں کی کتاب اور خاکوں کی کتاب، جن کی جو ہے وہ کہنا چاہیے مختار مسعود صاحب کو جن شخصیات نے متاثر کیا، اور ان کا پیمانہ بہت زیادہ کہنا چاہیے سخت تھا ناپنے کا. کیونکہ دیکھیں ابوالکلام آزاد جیسے بڑے آدمی کو انہوں نے اپنی خیالات کی اور اپنی کہنا چاہیے جو اپنی آئیڈیالوجی اس سے متفق نہ ہونے کی وجہ سے نہیں فوٹوگراف لیا، اور یہ بات انہوں نے خود بیان کی ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جب کسی کی مخالفت یا اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں تو اس کی کسی بھی ایک سیدھی سی بات سے انتہائی غلط نتیجہ بھی اخذ کر لیتے ہیں. اگین وہ یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ مسلسل انفورس کرتے رہیں اور سامنے والے کو جو ہے وہ ڈیمونائز کر دیں. ٹھیک ہے، مگر اس میں ان کی قابلیت یہ ہے کہ وہ اتنے خوبصورت عمدہ پیرائے سے کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، یعنی پڑھنے کے لیے بہت زبردست قسم کا مواد مل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید جس قدر کہنا چاہیے احترام سے انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے، یہ کہنا چاہیے اس میں وہی کہ اردو زبان کی جو ہے وہ ساری خوبصورتی جو ہے وہ سمٹ کے آ جاتی ہے. جس طرح میرے خیال سے راجہ صاحب محمود آباد کا جب ذکر ہوا ہے تو شروع میں ہی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی یہ حصہ تحریک کس طرح میں کہتے ہیں. میں جس راجہ کا ذکر کر رہا ہوں وہ شریف اور نجیب ہیں، ان کا تعلق اودھ کی تعلق داری اور لکھنؤ کے امام باڑے سے ہے. ان کے والد ایک دردمند مسلمان رہنما تھے. ان کے انتقال کے بعد نوجوان راجہ کو جاگیر اور سیاست ورثے میں ملی. کچھ ترکہ دردمندی اور ہوش مندی کا بھی ان کے حصے آیا. وہ جاگیر بھارت میں چھوڑ آئے، سیاست پاکستان آ کر ترک کر دی. ہوش مندی ہنوز ان کے ساتھ ہے، درد مندی کا پتہ نہیں ملتا. یعنی اتنی خوبصورتی سے انہوں نے آگے جو لکھنے والے ہیں اس کا اشارہ دے دیا کہ بھائی میں جو ہوں مجھ سے آپ بالکل اس کی امید نہ کریں. اور خیر راجہ صاحب محمود آباد کا خود جو اپنا کہنا چاہیے انہوں نے پاکستان آ کے جو کیا یا جو نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس طرح کی خوبصورت نثر کئی مثالیں میں نے کچھ تو وہ کی تھی، بس آخر میں یہ چند 3-4 آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جو مجھے بہت پسند آئیں اس کے بارے میں. کہ بھائی قحط الرجال ہی کے سلسلے میں اور جو بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں کہ سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پیوند سے کوئی نجات دہندہ پیدا ہوگا، حالانکہ مستقبل شہزادیوں کے بطن سے نہیں بلکہ بطن گیتی سے جنم لیتا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے اوپر بھی ضرب لگاتے چلے جاتے ہیں. اب سکندر کے بارے میں جو ہے بات کہ بھی سکندر اعظم نے اتنا بڑا علاقہ
فتح کیا اور اتنا قابل تھا وہ تھا. تو یہ سکندر کے بہت مداح ہیں, ان کا بڑا اچھے سے ذکر کیا ہے. تو جب ہمارا ایک بہت مشہور کہتے ہیں کہ جب ہمارے فقیر جو خیرات مانگتے ہیں وہ صرف اتنا یاد دلاتے ہیں, سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو ہاں, تو کہتے ہیں کہ بھائی جن ہاتھوں نے دنیا بھر سے خراج وصول کیا ان کے حوالے سے یہ لوگ خیرات مانگتے ہیں, کیونکہ افراد اور اقوام اور واقعات سے ہمیشہ اپنے مزاج کے مطابق سبق حاصل کرتے ہیں. تو بھائی نثر میں تو بہت ہی ایک آخری مثال کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہی مینار پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان 3 گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا. مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں, جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حکایت کو مل جائے, ملک کے بجائے مفاد اور ملت کے بجائے مصلحت عزیز ہو, اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں. اب یہ جو مغل کے بعد 3 صدیاں جو ضائع ہوئیں اس کو اتنے خوبصورتی سے یہاں پہ انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں بیان کر دیا ہے. تو میں اپنا بس اسی کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار ختم کروں گا کہ کتاب بہت ہی خوبصورت ہے. اردو سے کوئی بھی محبت کرنے والوں کو ان کی ساری کتابیں پڑھنی چاہیے. حالانکہ حرف شوق تک پہنچتے پہنچتے علی گڑھ سے آپ کو کوفت ہو جائے گی, کیونکہ حرف شوق میں علی گڑھ کا اتنا زیادہ ذکر ہے کہ بس وہ کہنا چاہیے بہت ہی زیادہ ہے. لیکن آواز دوست کی حد تک ہر چیز پھر بھی تناسب میں تھی. تو اردو کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے. اور شکریہ آپ کا دوبارہ کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کیا تھا کہ ہم کو دوبارہ تجدید کا موقع ملا. شکریہ بہت بہت. شکریہ سلمان. میں آپ لوگوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کتاب پہ گفتگو ہوتی ہے تو جس نے بھی, جیسے میں نے اس کتاب کا تجویز کیا تھا, باقی لوگوں نے اس سے اتفاق کیا. باقی جو قارئین ہوتے ہیں, چونکہ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, اور یہی میرا خیال ہے ڈسکشن کا فائدہ ہے کہ پھر اور بہت سے نکات ذہن میں آتے ہیں جو کہ اس وقت نہیں سوچے ہوتے, کیونکہ بہرحال ہر قاری نے الگ سمجھ لیجیے نقطہ نظر سے کتاب کو پڑھا ہوتا ہے اور اس کا تجربہ الگ ہوتا ہے. بہرحال اب میں تھوڑا آپ لوگوں کے اس پہ آ جاتی ہوں کامنٹس پہ. تلمیز بہن ایک آدھ بات رہ گئی تھی میری, میں نے کمپلیٹ نہیں کی. جی کہیے. میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں کیونکہ وہ بات جو ہے مجھے تھوڑا سا میرا اپنا اوپینین ہے کچھ چیزوں کے بارے میں. جی پہلا بات تو یہ کہ ہاں کیوں میں سوالات میں فردن نہیں سوالات جواب دے رہا تھا آپ کے. تو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا اس کتاب میں کس شخصیت نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا. تو میں یہاں پہ وہی بات کروں گا جو کہ عامر سلمان نے کی تھی کہ بلبل ہند سروجنی نائڈو کے بارے میں پتا تھا. اس قدر عظیم خاتون تھی. پھر میں ان کے بارے میں اور تحقیق کی, اور اس زمانے میں دیکھیے اب یہ نہرو کی بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس کی بلند خیالی دیکھیے کہ وہ جو انڈیا کی سب سے امپورٹنٹ سب سے بڑی ریاست تھی یو پی, اس آزاد ہندوستان کی پہلی گورنر اس نے سروجنی نائڈو کو بنایا تھا. اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کو بچایا جس نے تقسیم کے بعد, جس نے بلووں سے اور ہنگاموں سے, وہ سروجنی نائڈو تھے, اور جو ان کے تعلقات تھے مسلم لیڈروں کے ساتھ. تو میں تو بہت متاثر ہوا. مجھے بالکل بات نہیں پتا تو میرے لیے یہ کتاب کی سب سے بڑی جو میرے لیے خوشگوار چیز تھی وہ سروجنی نائڈو صاحبہ کی تعارف تھا. دوسری بات یہ جو اس بات کے بارے میں کئی لوگوں نے بات کی کہ شخصی خاکوں کی کتاب ہے. ارے بھائی اگر آپ پہلا مضمون آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ پہلا مضمون میں خاکے کہاں ہیں بھائی؟ آپ اسے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ شخصی کتاب شخصی خاکوں کی کتاب ہے؟ کسی حد تک درست ہے اگر آپ پہلا مضمون نکال دیں. اور نہ ہی یہ تاریخی کتاب جیسے اور ذکر ہوا کہ تاریخ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ اس کے اندر مشاہدات بھی ہیں, اس کے اندر واقعات بھی ہیں, تاریخی حوالے بھی ہیں. اور تو یہ کسی طریقے سے یہ شخصی خاکوں کی کتاب نہیں ہے. یہ خالی کہنا شخصی خاکوں کی کتاب ہے, یہ تھوڑی زیادتی ہوگی. دوسری آپ نے پوچھا تھا کہ یہ گمگشتہ ماضی کا مرثیہ ہے, تو اس پہ اعجاز بھائی نے بھی بہت اچھے کچھ کامنٹس کیے, اور میں بھی سمجھتا ہوں یہ ہرگز نہیں ہے. مرثیہ ہرگز نہیں ہے. قصیدہ ہو سکتا ہے, یہ یادوں کا خزینہ ہے, تبصروں کا ذخیرہ ہے, تاریخ کی جھلکیاں ہیں, لیکن اس میں امید اور عزم ہے. اس کتاب کے اندر یہ کوئی مرثیہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بات ہے کہ اس میں ایک شاعری, اس میں شعر برمحل ہے یا نہیں. دیکھیے اس میں اگر آپ کو فارسی نہیں آتی تو جہاں پہ فارسی شعر لکھے ہیں وہ آپ کہیں گے یار یہ کیا کوفت ہو گیا آپ کو کہ برمحل نہیں ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر فارسی اشعار کے ترجمے موجود ہیں, تو مجھے وہ لگتا ہے کہ بالکل برمحل ہے. البتہ صفحے نمبر 15 پہ جہاں وہ دیوار چین کا ذکر کرتے ہیں
تو وہاں پہ جو دونوں شعر لکھے ہیں وہ مجھے بالکل بھی مناسب نہیں لگتے. مجھے لگتا ہے کہ بھرتی کے ہیں وہ, کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں دیوار چین سے. تو یہاں پہ صفحہ نمبر 15 پہ میں کہوں گا کہ یہاں پہ جو شاعری کے حوالات جات دیے وہ غلط ہیں, وہ مناسب نہیں ہے. اچھا, پھر اس میں جو بات اور نہیں ہوئی تھی وہ تھی اس میں جا بجانا شاعرانہ نثر کا استعمال ہوا ہے. تو یہ جیسے اس کی وضاحت بھی عامر بھائی نے کر دی کہ ان کا اسلوب ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں نے ان کو پہلی کتاب پڑھی ہے میں نے, تو اس کا یہ جواب ہو گیا. لیکن ان صفحے پر ہے تو صفحہ نمبر 186 جو کہ قحط الرجال کے 12ویں حصے پر ہے, اس میں بے تحاشا آپ کو شاعرانہ نثر کی مثالیں ملیں گی. انتہائی خوبصورت پورا وہ مضمون ہے یا پورا وہ حصہ ہے. باقی میں کافی سے بات ہو چکی ہے. ایک بات اور جو کہ میں کرنا چاہ رہا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے, جس نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لے. جو عامر بھائی نے بتایا تھا کہ جو گل پاشی کا انہوں نے منظر بیان کیا ہے, یہ صفحہ نمبر 179 پہ 179 پہ بہت خوبصورت ہے اور بار بار پڑھنے کے لائق ہے وہ, اور واقعی دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں جا کے کیسے ہوتا تھا. بس یہ میرا کچھ اضافی کچھ کامنٹس جو رہ گئے تھے. شکریہ. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ رضوان صاحب. اصل میں شاعرانہ نثر کی ایک مثال بھی دوں گی آپ کو اب جب گفتگو کا سلسلہ چلے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جو بات مجھے ابھی آپ کی گفتگو سے پہلے کہنی تھی میں کہہ چکی ہوں. میں تھوڑا سا ان لوگوں کے جن لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی, پھر اپنی بھی رائے اس پہ دوں گی. جیسے صوفیہ بہن نے یہ بات کہی کہ اس میں مقصدیت نظر آتی ہے, اور ظاہر ہے کہ مقصدیت تو ہے اس کتاب میں. ظاہر ہے کہ پاکستان سے محبت اگر آپ اسے کہہ لیں تو یہ ایک مقصد آپ کو نظر آئے گا اس میں. اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے, لیکن ان کا مقصد جو ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے, چونکہ یہ بہت خوبصورت نثر کے ذریعے اس کا اظہار کیا گیا ہے, تو یہ زیریں رو ہے نثر کی. یہ بالکل جیسے کہتے ہیں لٹ مار قسم کا مقصدیت نہیں ہے اس میں کہ بالکل ہی ڈائریکٹ آپ نے کوئی بات کہہ دی ہو. اور ظاہر ہے جس طرح انہوں نے لکھا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مطالعہ درکار ہے, اردو کا بھی, فارسی کا بھی, انگریزی کا بھی, تو جو کہ ان کے پاس ہے. ظاہر ہے انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا. اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر عامر سلیمان نے ایک بات یہ کہی تھی کہ میں نے یہ کتاب بہت صحیح وقت پہ پڑھی اور کم عمر میں پڑھی. یہ بات میں اس بات سے اتفاق کروں گی. آپ اس بات کا اگر جائزہ لیں کہ جب جو لوگ کم عمری میں ادب اور ادب کی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں ان کی جو ووکیبلری ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے, چاہے وہ کسی زبان کی کتاب ہے. انگریزی ادب اگر آپ کم عمری سے پڑھنا شروع کر دیں اور اچھے ناولز پڑھیں یا اچھی نثر یا اچھی شاعری پڑھیں تو ان کی جو ایک تو یہ کہ انہیں اظہار پہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قدرت ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. عام لوگ الفاظ کا چناؤ ان کا بہت بہتر ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں, یا ان افراد کے مقابلے میں جنہوں نے کم پڑھا ہوتا ہے. یعنی ادب کی بات کر رہی ہوں صرف میں. کتابیں تو خیر سائنس کی اور فلسفے کی, مطلب یہ کہ طب کی اور ہر چیز کی موجود ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جیسے رضوان صاحب نے آپ نے ایک بات کہی تھی, مجھے اس پہ ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ انہوں نے خود بھی ایسی ایک نثر ایسی لکھی ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے خوبصورت جملے لکھ دیے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے استاد نے مجھے سنایا تھا کہ قمر جمیل جن کا بہت مشہور شاعر ہے اردو کے, اور کراچی کے سمجھ لیے کراچی کے ادبی حلقوں میں کراچی کا ایک سلیم احمد کا جو اسکول آف تھاٹ تھا ان سے ان کا تعلق تھا. قمر جمیل نے ایک دفعہ ایک غزل سنائی ایک مشاعرے میں, اور میرے جو استاد تھے انہوں نے جاتے ہی اس مشاعرے میں جا کے انہیں گلے لگا لیا. وہ شعر تھا ایک پتھر جو دستیار میں ہے, بہت مشہور غزل ہے ان کی, پھول بننے کے انتظار. اور ان کو میرے استاد نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے جا کے انہیں گلے لگا لیا. میں کہا واہ واہ تم نے کیا بات کہی ہے, اور اس میں تو اتنا تاریخ کا حوالہ ہے, اور اس میں تو تم نے کہاں سے تم لے کے آئے اس کو. انہوں نے کہا ہے اچھا تاریخ کا حوالہ ہے, کہاں ہے؟ تو انہوں نے پھر منصور اور سرمد کے واقعے کا ذکر کیا کہ شاید ان پہ سب پھول پھینک رہے پتھر پھینک رہے تھے, اور ایک صاحب نے ان پہ پھول پھینک دیا تو وہ جا کے انہیں بہت بری طرح جا کے لگا, چوٹ لگی. تو اس واقعے سے انہوں نے کہا اس واقعے تو اس سے تو اس تاریخی واقعے کا تعلق ہے. تو بہرحال قاری کو, مصنف کو اندازہ نہیں ہوتا کیا لکھ رہا ہے, لیکن قاری بعض دفعہ اس میں وہ معنی تلاش کر لیتا ہے جو شاید موجود نہ ہو. اچھا, اس کے علاوہ جیسے آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ دیانتداری یعنی کہ جانبدارانہ ہے, یقیناً جانبدارانہ ہے, اور یہ بات ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے غلطی کہہ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ
کوئی دوسرے نقطہ نظر رکھنے سے یا یہ کہ اختلافی نقطہ نظر سے کوئی بھی کتاب پاک نہیں ہو سکتی. کوئی بھی کتاب اس بات سے مبرہ نہیں ہو سکتی کہ اس میں کوئی اختلافی نقطہ نظر نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ کتاب بھی اس میں جیسے آپ نے زبان و بیان کی کچھ باتیں بتائی ہیں وہ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جو جن جملوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، مجھے بھی ایک جگہ مجھے ایسا لگا جیسے یہ سہو کاتب ہے، لیکن یہ کہ ممکن ہے کہ یہی اصل عبارت ہو، میں نہیں جانتی. اس کے علاوہ راجہ صاحب محمود آباد صاحب کا ذکر ہوا، اور جو لوگ ڈیلس میں کافی عرصے سے مقیم ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ان کی ایک میرے خیال ہے پوتی یا کراچی میں سوری ڈیلس میں رہیں کافی عرصے، ریڈیو پہ ایک پروگرام بھی کرتی تھی، ان کا نام تھا ڈاکٹر مونا کاظم شاہ، اور وہ پھر واشنگٹن موو ہو گئی تھیں. لیکن راجہ صاحب محمود آباد کے لیے اگر آپ کار جہاں دراز ہے پڑھیں قرۃ العین حیدر کا، تو ان کی رائے اس رائے سے بہت برعکس ہے. اور ظاہر ہے کہ حقیقت کو جاننے کے، سچ کو جاننے کے لیے آپ کو دونوں طرف کا نقطہ نظر پتہ ہونا چاہیے. صرف ایک ہی پرسپیکٹو سے آپ سچ کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یقیناً میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ہاں یہ اس معاملے میں یہ جانبدارانہ ہے، بلکہ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ان کی جو انہوں نے جن لوگوں کے بارے میں لکھا ان کی یعنی کہ دیانتداری جو ہے وہ عقیدت کی حدوں تک پہنچی ہوئی ہے، جس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے مجھے کتاب پڑھنے کے دوران. اچھا، اس کے علاوہ جیسے اعجاز صاحب نے بات کہی کہ میں جیسے انہوں نے سوال کا جواب دیا تھا کہ مرثیہ ہے اور گزشتہ ماضی کا. دیکھیے مرثیہ تو ہمیشہ کوئی بھی چیز کا ہوتا ہے، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ کوئی لمحہ ہو، چاہے وہ کوئی مادی شے ہو، اور جس کے واپس آنے کا امکان ہو یا جس کے واپس آنے کا امکان بہت مشکل. جو مجھے محسوس ہوتا ہے مرثیہ انہی چیزوں کا کیا جاتا ہے کہ جو ایسا نقصان جس کی شاید تلافی ممکن نہ ہو. تو کہیں کہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان کی جو سمجھ لیجیے ان کی جو عبارت ہے اس میں کہیں کہیں اس بات کا ہے کہ اب وہ نسل تو چلی گئی اور اب جو نسل آ رہی ہے وہ ایسی ہے. مجھے سلمان نے بھی ظاہر ہے کہ بیوروکریسی کا ذکر کیا، میں بھی اس بات کو مانتی ہوں، لیکن مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جب اتنی اچھی نسل تھی ہمارے پاس علی گڑھ کی تعلیم یافتہ، اور جس کو تاریخ کا اور ادب کا اور معاشیات کا اور سب چیزوں کا پتا تھا، اور جنہوں نے پاکستان کو مطلب سے کہ ابتدائی جو نوکر شاہی تھی یا افسر شاہی تھی وہ موجود تھی، تو پھر انہوں نے ایک پوری کھیپ کیوں نہیں تیار کی، ایسی نسل کیوں نہیں اٹھائی دوسرے، یعنی اس کے بعد ان کی دوسری نسل ایسے لوگوں کی کیوں نہیں آئی جو دیانتدار تھے. اس معاملے میں قانون سازی یا کسی چیز میں ایسی کمی تھی، جیسے فرض کریں کہ ایک قانون ہوتا تھا 99 سال کا پٹا، اس کو بدلنا بہت مشکل ہوتا تھا، 99 سال تک آپ ہلا نہیں سکتے تھے اس زمین کو. ایسا کوئی قانون کیوں نہیں پاس ہوا، یا ایسے کوئی جسے کہتے ہیں اسمبلی میں ایسی کوئی قرارداد کیوں نہیں پیش ہوئی کہ ان چیزوں کا تدارک کیا جا سکتا تھا، ایک نسل اٹھائی جاتی جو کہ کم از کم اس میں وہ چاہے ادب جانتی نہ جانتی لیکن پاکستان سے مخلص ہوتی اور ایماندار ہوتی. اس کے علاوہ اب میں ایک بات جو مجھے ان کی کتاب میں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کارلائل ایک بہت مشہور مورخ تھے، انہوں نے ڈاکٹر جانسن کی بایوگرافی لکھی ہے، اور اس میں ان کا ایک جملہ ہے جس کو بہت لوگوں نے صدیوں تک اسے اپنا اصول قرار دیا، اور جو بہت مشہور جملہ ہے، مقولے کی حیثیت حاصل ہے بلکہ اسے، کہ تاریخ جو ہے وہ بڑے لوگوں کی سوانح حیات ہوتی ہے. اور اس پہ بہت لوگوں نے اپنی تاریخ نگاری کی بنیاد رکھی، بہت سے لوگوں نے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ یقیناً اس میں تبدیلی آنی تھی، اس کو چیلنج بھی کیا، مطلب چیلنج کرنے کا مطلب ہے کہ پھر اس میں تبدیلی آئی، اس میں ایک دوسرا رخ سامنے آیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تاریخ تو معمولی لوگوں سے بنتی ہے، بڑے لوگ تو لاگے اس پہ صرف جو کہتے ہیں کہ امپلائی کر دیتے ہیں، لیکن اس بڑے کام کو انجام تک پہنچانے والے تو معمولی لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی بایوگرافی میں کسی تاریخ میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ انہوں نے اس اصول کو بڑی سختی کے ساتھ برتا ہے اپنی اس کتاب میں، اور اس میں جو اکثریت ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے، یعنی جن کی زندگی کا ذکر ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو کہ ظاہر مشہور تھے، جن کے بڑے کارنامے ہیں، جن کا ان کے بڑے انمٹ نقوش ہیں ہماری تاریخ پر یا ادب پہ یا کسی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں. تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی، اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مولانا، حالانکہ انہوں نے بالکل شروع میں مولوی عبدالحق کا ذکر کیا ہے، مولوی عبدالحق کی بڑی مشہور ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت عام اور معمولی لوگوں کے تذکرے لکھے ہیں،
جس میں ناؤندے مالی کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس کتاب میں بھی ذکر ہے اس کا. اور محمد نور خان ان کے ایک اور کیریکٹر تھا جس پہ انہوں نے، جو کہ وہ سبق جو تھا وہ سمجھ لیں وہ چیپٹر ہمارے نصاب میں بھی شامل تھا کہ ایسے لوگوں کا ذکر آپ کو اس میں کم ملے گا، مشاہیر کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا. تو کیا واقعی قحط الرجال یہ ہے کہ مشہور لوگ پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں؟ قحط الرجال یہ ہے کہ عام آدمی میں کیریکٹر کی کمی آ گئی؟ تو مطلب یہ کہ اس حساب سے کیا تعریف بنتی ہے قحط الرجال کی؟ حضرت موہانی کے لیے میں البتہ کچھ باتوں کا اضافہ کر دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ حضرت موہانی، ظاہر ہے جیسے انہوں نے حضرت موہانی کو یہ سمجھ لیے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بالکل ایک خراج تحسین کی سی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ان کا وہ بایوگرافی زیادہ خراج تحسین کے زمرے میں آئے، اگر آپ اسے بایوگرافی یا زندگی کسی واقعے کو کا ذکر کریں تو. لیکن یہ کہ جیسے حضرت موہانی کا انہوں نے ذکر کیا، اور ظاہر ہے حضرت موہانی نے، مرحوم نے 17 حج کیے تھے، اور اس وقت ہوائی جہاز تو یقیناً آ چکا تھا، لیکن ظاہر بحری جہاز کا کرایہ کم ہوتا ہے، اور اس میں سب سے کم کرایہ عرشے کا ہوتا ہے. تو وہ سارے 17 حج انہوں نے عرشے کا کرایہ ٹکٹ لے کے وہ 17 حج انہوں نے کیے تھے. اس کے علاوہ وہ جب پاکستان بنا تو وہ مسلم لیگ کے واحد رکن اسمبلی تھے جب ہندوستان تقسیم ہوا. اور اس میں ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ حکومت ظاہر کرایہ دیتی تھی تمام ممبران اسمبلی کو، انہیں بھی کرایہ ملتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے لیے فرسٹ کلاس کا مطالبہ نہیں کیا. فرسٹ کلاس کے ٹکٹ کا ہمیشہ وہ انٹر کلاس، جس کو تھرڈ کلاس بھی ہوتی ہے، جس کو انٹر کلاس کہتا، اس کا ٹکٹ لیتے تھے، اس میں سفر کرتے تھے. اور جو حلیہ انہوں نے بتایا واقعی یہی حلیہ تھا. اور جب وہ جاتے تھے تو پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں ٹھہرتے تھے، جبکہ دوسرے جتنے بھی ممبران اسمبلی تھے وہ مہنگے مہنگے ہوٹلوں کا انتخاب کرتے تھے، جس میں مسلمان اور غیر مسلم کی یقیناً کوئی تخصیص نہیں ہوگی، یہ میں بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ حضرت موہانی مرحوم جب پاکستان آئے تو بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت سیاست میں تھے، انہیں جو کہتے ہیں ایوان سیاست میں ایک طرح سے اس لیے خلبلی سی مچ گئی کہ بہت سے لوگوں کو اپنی ان کا کردار دیکھ کے، ان کی سچائی دیکھ کے، کہ بہت سے لوگوں کو اپنی سیاست خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہوئی ان کے وجود سے. اور کہتے ہیں کہ ان کے پاکستان سے جانے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ پاکستان آئے تھے لیکن واپس چلے گئے. تو یہ بہرحال 2-4 باتیں ہیں جو میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گی. ایک بات اور وہ یہ کہ اگر جن لوگوں کے پاس یہ کتاب یعنی کتابی شکل میں موجود ہے، انہوں نے اس کا فلیپ بھی پڑھا ہوگا. فلیپ پہ ایک ہیڈنگ لکھی ہے، اس کا نام ہے سکوت تحسین ناشناس یا تحسین سخن شناس، کچھ ایسا ہے شاید اس کا فلیپ، بالکل پہلے صفحے بالکل مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں کہاں پر. اچھا، تو بہرحال اس پہ لکھا ہے تحسین سخن شناس. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کر دوں کہ اصل میں میرا خیال ہے شاید سعدی یا حافظ میں سے کسی ایک نے جو شعر کی داد کے اصول مقرر کی ہیں، اس میں یہ اصول بہت بڑا ہے، اور وہ اصول یہ ہے تحسین ناشناس سکوت سخن شناس. اگر کوئی شخص سخن شناس ہے اور آپ کے شعر پہ داد نہیں دے رہا ہے تو اب آپ اس سے داد کے لیے اصرار نہ کریں، اس کا مطلب ہے آپ کا شعر اس قابل نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ کہ انہوں نے یہ معیار مقرر کیا ہے شعر کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا. یقیناً اس میں شاید ہو سکتا ہے مشاعرہ بھی شامل ہو. بہرحال تو بس میرے کچھ یہی تھوڑے سے معروضات تھے اس معاملے میں. آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. آپ نے بہت اچھا بیان کیا، اور قحط الرجال کے بارے میں جو آپ نے بات دی اور بات کی ہے، ایگزیکٹلی یہی میرے بھی رائے ہے کہ ضرور نہیں کہ تاریخ ساز شخص ہی ایک اچھے انسان میں کہ زمرے میں آتا ہو. اللہ کے نزدیک جو کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور بہت چھوٹے لوگ، گمنام لوگ بھی بڑے اہم ثابت ہوتے ہیں. وہ جو لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو تاریخ میں ہمارے گزرے ہیں، کیا ان کے اپنے خاندان کے بزرگ یا ان اساتذہ، ان گمنام اساتذہ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملتا ہے جنہوں نے وہ لوگ پیدا کیے، جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدلے. تو مختار مسعود صاحب کی کتاب کے اندر صرف انہی لوگوں کا ذکر ہے جو کہ مشہور اور بڑے لوگ ہیں، عام لوگوں کا ذکر نہیں ہے. تو قحط الرجال تو میرے خیال میں وہی بات ہے کہ اگر آپ بڑے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہی ہوگی، پرابلم ہوگی. پھر دوسرا سوال یہ آیا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ جو اچھے جو بیوروکریٹس تھے، انہوں نے تبدیلی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے وہ شخص جو کہ لانگ ٹرم سوچتا ہے، ہائی لیول کی سوچ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک الگ
کچھ کریکٹرسٹک چاہیے ہوتے ہیں, آپ لوگ کچھ اختلاف کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو کہ ایک بڑا ویژن رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اسے ڈیلیور کر سکتے ہیں, جیسے یہ علی گڑھ کے طلباء تھے, وہ بیوروکریسی تھی جو پاکستان میں میسر تھی, اور وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے. عمران خان جو ہے بہت ہی ایک ناکام سینس میں ہے, کیونکہ ان کے پاس ڈیلیور کرنے کا, ان کو ڈے ٹو ڈے چیلنجز کا ان کو نہیں آتا, ان کو ٹیکٹکس نہیں آتے, ان کو اسٹریٹجی آتی ہے, ٹیکٹکس نہیں آتے ان کو. تو جو اسٹریٹجی والے لوگ تھے وہ کوئی پیدا نہیں ہوئے وہاں پہ علی گڑھ یونیورسٹی میں, سب وہ ٹیکٹیشینس تھے. تو وہ ڈیلیور کر سکتے تھے, وہ اچھے بابو بن سکتے تھے, بڑے بڑے نیک اور پرخلوص بابو بن جاتے تھے, لیکن وہ بابو ہی تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ جو کہ لانگ ٹرم گولز کا یا اہداف کا تعین کر سکتے, ان کو نظر بھی آتا کہ کیا تھا. آپ نے وہ کچھ لینڈ ریفارمز کی بات کی, تو بھائی تو تقسیم کے وقت آپ دیکھ لیجئے کہ ہوا کیا تھا, کہ کانگریس کے پاس پورا پلان تھا کہ رورل ایریاز میں, دیہاتی علاقوں میں کیا کرنا ہے, جبکہ مسلم لیگ اس پہ بالکل خاموش تھی, کوئی لینڈ کے اوپر بات نہیں ہوئی تھی, لینڈ ریفارمز کے اوپر. اور یہی وہ تقسیم کے بعد ہندوستان کے اندر تو راتوں رات جو زمینداری تھی سسٹم ختم ہو گیا, اور ہم آج تک اس میں الجھے ہوئے ہیں. تو وہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا. اور پھر وہاں پہ صرف یہی تھوڑی تھی, اور ہی پارٹیاں تھیں, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا موجود تھی, ان کے مینیفیسٹو میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن جو مسلم لیگ, یا جنہیں کہیے کہ یہ جو لوگ تھے, یہ سب شہری لوگ تھے, چاہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے لوگ ہوں یا نوابین اور جو کہ مسلم لیگ کے ہراول دستہ تھے, ان لوگوں کو وہ نہیں, ان کے ایک تو یہ تو ان کو مسائل کا علم نہیں تھا, اور دوسرے یہ ان سے جو ذاتی مفاد تھے اس کے یہ خلاف جاتا تھا کہ وہ کوئی بھی ایسی بات کریں جو کہ کسانوں کے حق میں ہو یا دیہی علاقوں کی ترقی کے بارے میں ہو. تو میرے خیال میں کافی میں نے بول لیا اس پہ. بہت بہت شکریہ. ہاں جی, کچھ میں بھی کہنا چاہتا ہوں اس معاملے میں, اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. اچھا, میں ابھی آپ نے سوال کیا کہ جی پاکستان میں یہاں اتنی جو ایک پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ حاصل کیوں نہیں کیا گیا, جبکہ علی گڑھ کے لوگ تھے اور پڑھے لکھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان, جب آپ کسی مقصد سے ہٹ جاتے ہیں, مقصد کا بنیادی کسی بھی ترقی میں, کسی بھی کام میں آپ جب تک عمل نہیں کرتے اور اس کے خلاف کرتے ہیں, تو وہ آپ وہاں تک وہ منزل آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جی جو قائد اعظم تھے اپنی بیماری کی وجہ سے انہوں نے پاکستان بنا دیا. لیاقت علی خان میں یہ کوالٹی تھی کہ ان کے بعد وہ پاکستان کو چلا رہے تھے اپنے, اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے چلانا تھا. ان کے ہاتھ بازو بڑے مضبوط تھے. خواجہ ناظم الدین جیسے گورنر جنرل تھے اس زمانے میں, تو وہ ایک پاکستان بڑا ایک زبردست ملک بن سکتا تھا. لیکن کیا ہوا یہ کہ جی ان کے ہمارے پاس, یہ تو آپ ماننے کی بات ہے کہ ہمیشہ شکست مسلمانوں نے اپنے بھائیوں سے ہی کھائی ہے. کہیں پہ بھی پوری تاریخ دیکھ لیجئے کہ ہمارے مسلمان ایک دوسرے سے کبھی بھی جب لالچ آ جاتا ہے تو لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے کا سوچتے نہیں ہیں. پاکستان جب بنا تو آپ کو دیکھا کہ لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. راول پنڈی میں وہ اپنا ایک لاہ عمل بتانا چاہ رہے تھے. وہ گورنر جنرل جو تھے اس وقت خواجہ ناظم الدین صاحب تھے, انہوں نے ان کی جگہ لینے کے لیے میں نے پاکستان, وہ عزم لے کے آئے تھے کہ میں نے پاکستان بنانا, حالانکہ وہ ایسٹ پاکستان کے تھے, لیکن انہوں نے اپنا ریزائن دیا گورنر جنرل کی پوسٹ سے اور وہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن اب دیکھیں جب غلام محمد صاحب گورنر جنرل بن گئے, انہوں نے آتے ہی اسمبلی ڈیزالو کر دی. یعنی شروع سے ہی ہمارا جو بنیاد ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی منمانی پر رکھی گئی ہے. جہاں قوم کا درد نہیں ہوگا, جہاں قوم کو اونچا نہیں کرنا ہوگا. آپ یہ دیکھیں ہماری قوم کیسی ہے کہ جیسے پاکستان بنا لوٹ مار کا بازار شروع ہو گیا. ہمارے 2 کارخانے اسی میں جھوٹے کلیم میں چلے گئے. ہم لوگوں نے کس مشکل کو گزارا, تو ہمیں یاد آتا ہے نا یہ سب چیز. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو عزت دار ہے ان کی عزت لوٹی جائے. کیا یہاں عزت دار رہ نہیں سکتا؟
تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی. تو جو میں تو اس وقت کہتا ہوں کہ پاکستان کو اب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جی ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنائے نہیں تو یہ تباہ برباد ہونے میں اب کوئی کسر نہیں رہ گئی اس کے. آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ عوام پس رہی ہے, مر رہی ہے, اور جو کچھ بھی ہے, جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اپنی ذات میں لگے ہوئے ہیں, کسی کو عوام کا خیال نہیں ہے. تو اس کا کیا بنے گا؟ تو بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سوچنا چاہیے ہمیں, اور ہم پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اچھا, ایک شکریہ اعجاز صاحب, ایک بات جو رہ گئی آپ نے ایم فاسٹر کے بارے میں کہی ہے. یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ایم فاسٹر کے بارے میں انہوں نے اس معاملے کا ذکر نہیں کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ جو ان کا ناول ہے پیسج ٹو انڈیا, اس وقت خود مغرب میں اور انگریزی لکھنے والوں میں خاص طور پر ایک خاص طرح کا جو ہے نا دو طرح کے کیمپس میں یہ بٹا ہوا تھا. اور کچھ لکھنے والوں کا خیال یہ تھا کہ ہندوستانی ظاہر ایک ایسی قوم ہے جو اپنا ملک خود نہیں چلا سکتے, جاہل ہیں, اجڑ ہیں, سمجھ لیجیے جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں سیویج کا, وہ ہیں, تو وہ ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے. ظاہر ایم فاسٹر کا ناول تھوڑا سا اس اپروچ سے ہٹ کر ہے, اور لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی اس مینٹالٹی کو پیش کرتا ہے, اس ذہنیت کو پیش کرتا ہے. اس لحاظ سے وہ برصغیر کی تاریخ کے لیے ایک اچھا ناول ہے. یہ بات البتہ رہ گئی تھی چونکہ گفتگو کے دوران, اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے, اور اس کے بعد پھر میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے کچھ, اگر آپ لوگوں نے اگلی نشست کے لیے کوئی کتاب سوچی ہے تو اس کا پھر اس کا بھی ذکر کریں, کچھ بتائیں کیا کیا تجاویز ہیں لوگوں کی. تنویز بہن, میں جلدی سے ایک بات کہنا چاہوں گی, مجھے بالکل صرف ایک بات, یہ جو 3 زبان کے ایوب رضوان صاحب نے بیان کیے, تو میں ان کے بارے میں دیکھ رہی تھی. ناراضگی کا لفظ مجھے فیروز اللغات میں بھی مل گیا ہے, مجھے شمس الرحمان فاروقی کی لغت میں بھی مل گیا ہے, بالکل ویلڈ ورڈ ہے, اور اس کو منٹو نے بہت استعمال کیا ہے, پریم چند نے بھی استعمال کیا ہے, خدیجہ مستور نے بھی استعمال کیا ہے, شاعری میں ندا فاضلی, راحت تندوری نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کا استعمال سند نہیں ہے لیکن پھر لغت میں بھی ملتا ہے. انہوں نے ناراضی اور ناراضگی دونوں ہی استعمال کیے ہیں. انکساری کا لفظ, چشمے انکساری چشم, آنکھوں کا ریفریکٹیو ایرر ہوتا ہے, اور اگین اس کو تارڑ نے بہت استعمال کیا ہے, ظفر اقبال نے, محسن احسان نے, انکساری بھی یوز ہوا ہے. جلتھل ہونے پہ میں متفق ہوں کہ جلتھل ہونے کی کوئی تکی نہیں ہے, کیونکہ جلتھل ایک ہوگا, کیونکہ تھل ایک خشک زمین ہے, جل ایک پانی والی زمین ہے, تو جلتھل ایک ہونے کی تک ہے جلتھل, لیکن وہ غلط العام ہے, اور اسے بھی بڑے بڑے لوگوں نے استعمال کیا ہے, منیر نیازی نے, فہمیدہ ریاض نے, لیکن وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غلط ہے, اور غلط استعمال ہوا ہے. کوبی بیف کے بارے میں آخری بات یہ کہوں گی کہ یہ ایک مس کنسیپشن تھا. ظاہر ہے یہ کتاب بہت پہلے لکھی گئی تھی, اس زمانے میں سنوپس نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں کوئی متھ بسٹرز نہیں ہوتے تھے, تو وہ اگر کوئی بات کہیں سے سن لی گئی, جاپان سے آئی, اور it was valid in some cases and in some reasons gave it as an example. He should not have said کہ ہمیشہ اس کو یہ کرتے ہیں, لیکن بھی پتا ہے کہ کیٹل کو پاکستان میں بھی میوے کھلائے جاتے ہیں, اور بہت گھوڑوں کو مربے کیٹل ہوتے ہیں پیمپرڈ. چلیے بہت بہت شکریہ ہے. ایک اس میں 2 باتیں اور کرنی تھی ابھی, کیونکہ اعجاز بھائی نے کی, ہم لوگ سیاسی اس میں نہیں بات کرتے زیادہ, لیکن 2 چیزیں وضاحت کر دوں. اگر آپ لاہور کی جو قرارداد تھی 1940 کی, یہ مینار پاکستان کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے, اور ابھی میرے سامنے موجود ہے. واضح رہے کہ ہم نے جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس میں 2 ریاستوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, ایک کی نہیں, 2 کی گئی تھی, کہ نارتھ ویسٹ کو الگ بنایا جائے ایک ملک مسلمانوں کا, اور نارتھ ایسٹ کا ایک الگ ملک بنانا جائے. یہ ہے اصل. یہ واضح رہی ہے کہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس پہ عمل کیا تو ہم نے بنا دی, جناب بنگلہ دیش بنا دی ہم نے, وہ تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی کہ غلام محمد نے برطرف کر دی اسمبلی, اور ناظم الدین کا آپ نے ریزگنیشن کا بتایا, وہ فل اسٹیپ ڈاؤن کر کے, وہ سب باتیں درست ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بات بہت تلخ حقیقت ہے, لیکن ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جیسے ہی پاکستان بنا تو محمد علی جناح نے ڈاکٹر خان کی حکومت برطرف کر دی تھی صوبہ سرحد کے اندر, جو کہ غفار خان کے سگے بھائی تھے, اور الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, اور کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اور محمد علی جناح کے اس عمل کی وجہ سے پاکستان میں یہ رواج چل پڑا کہ اپوزیشن گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کا. اگر جناح یہ نہ کرتے تو شاید
ایک ہماری ایک اچھی روایت رہتی ہے کہ فیڈرل میں ایک گورنمنٹ ہے اور کسی ایک صوبے میں تیسری اور کی گورنمنٹ. تو بہرحال یہ سوری میں نے بہرحال ایک بات، ایک جملہ اور تھا جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں جو شاعرانہ نثر کی آپ کو مثال دوں گی. صفحہ 68 پہ ایک جملہ ہے، وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پچھلے دنوں جب میں نے کتاب پڑھی تھی کچھ دن پہلے، تو میں نے ظاہر ہے کہ اس کو نشان زد کیا تھا اس صفحے کو، اور پھر کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ عقیل عباس جعفری نے بھی اسی جملے کو نشان زد کیا. مجھے خوشی ہوئی اس بات سے کہ کم از کم ایک پڑھے لکھے آدمی نے بھی وہی کیا جو میں نے کیا تھا. خیر، وہ جملہ یہ ہے کہ رزق ہی نہیں، کتابیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے پڑھنے سے پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے. یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا تھا، اور یہ بات سچ بھی ہے، اور میرا خیال ہے تجربہ بھی ہے. اور پرواز میں کوتاہی ظاہر ہے کہ اقبال سے لیا گیا ہے، لیکن اس شعر کا ستیہ ناش ہوتے بہرحال بہت پہلے میں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں دیکھا تھا، ٹائروں کی دکان پہ لکھا ہوا تھا اے ٹائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. ادبی ذوق رکھتے تھے وہ ٹائر والے. بہرحال ویسے ہاں سوری سلمان بات کریں. نہیں، میں صرف یہ کہنے والا تھا کہ میں اتنا سا ذکر کروں گا کہ کہت الرجال تو یقیناً ہے نا، ظاہری بات ہے جس پیمانے اور جس سطح کے لوگوں کی یہ تلاش میں رہے اپنی ساری زندگی، وہ اس طرح کے اور اس سطح کے لوگ تو بہت ہی کم ہیں. یعنی جب آپ ابوالکلام آزاد تک آپ کی آٹوگراف بک کی اس کے اوپر پورے نہیں اترے اپنے خیالات کی وجہ سے، حالانکہ وہ کس قدر بڑے آدمی تھے ادب میں بھی، علم میں بھی، ہر طرح سے. لیکن ہاں، جو جہاں تک چھوٹے لوگوں کی بات ہے اس کے اوپر اگر لکھنا ہوتا پھر تو خیر آپ بالکل الگ کتاب لکھیں گے نا. پھر تو آپ کو اشرف صبوحی کی دلی کی چند عجیب ہستیاں ضرور پڑھنی چاہیے کہ بھائی کیا خوب بھٹیارن کے اوپر اور کیا حلوائی کے اوپر اور کیا اس کے اوپر، وہ پھر ایک الگ ہے. مگر اس سلسلے میں تو بالکل کہت الرجال ہی کہا جائے گا. اور میں پھر بھی تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اگر 200 پیج کی کتاب ہے اور اس میں سے آپ 40 صفحات کا پہلا مضمون نکال دیں تو یہ پھر خاکے ہی بچیں گے. خاکے اور یادیں، پراپر خاکے نہیں ہیں، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم آٹوگراف سے جڑی ہوئی شخصیات کا ہی ذکر ہے اور ان کی پھر زندگی کی ایک اچھی خاصی تصویر کشی کی گئی ہے، کہیں کہیں بہت مختصر، کہیں کہیں زیادہ. تو اس میں خاکے کے ساتھ یادیں بھی اور تاریخ بھی سب مل جل گئی ہے، جل تھل ہو گئی. بہرحال ہمیں آج کی محفل سے ہمیں یہ بھی پتا چلا، آج کی محفل سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ عامر بھائی کے پاس بھی ایک بلی ہے، وہ بلی باہر آ گئی تھیلے سے. پورا جملہ ہے، بہت پیارا وہ جملہ ہے، بہت اچھا انداز سے بیان کیا ہے. اور وہ تو بلی باہر آ گئی آپ کی بھی عامر بھائی. میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا کامن کالج میں، تو مجھے ایک اچانک وہ بلی یاد آ جاتی، مجھے لگتا تھا وہ اٹھ کے چلی گئی ہے تو میں مسکرانے لگ جاتا. تو میرے ٹیچر کی کیا بات کر رہے، ہنسنا کی شروع ہو گیا. عامر بھائی سے میں کبھی بالمشافہ نہیں ملی، جب ملوں گی تو میں بلی چیک کروں گی بھائی کہ وہ چلی گئی، بلی اٹھ کے چلی گئی ہے. تو کئی دفعہ بڑے بڑے آپ کو قداور لوگ ملتے ہیں، تو پھر ایک دم مجھے لگتا تھا کہ اب بلی اٹھ کے چلی گئی ہے. تو میں نے تو مجھے ابھی تک یاد ہے اپنے کئی اردو کے پروفیسر خاص طور پہ تو کوئی بات ایسی کرتے تھے تو میں کئی دفعہ مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے کہ تم بات کرتے کرتے ہنسنے کیوں لگ گئے، ہم نے ایسی کیا بات کر دی ہے. تو مجھے بس اپنے اندر ہی میں ذہن میں مسکرا اٹھتا تھا. مجھے وہ یاد ہے کہ اس کتاب نے کس طرح مجھ پہ افیکٹ کیا.